ادب سرائے۔ الکیمسٹ۔ لڑکے کا نام سنتیاگو تھا۔ جب وہ متروک چرچ کے پاس پہنچا تو شام ڈھل چکی تھی۔ اس چرچ کی چھت عرصہ ہوا گر چکی تھی، اور جہاں کبھی پادری کا ممبر ہوتا ہوگا وہ جگہ انجیر کے ایک بہت بڑے درخت نے لے لی تھی۔ لڑکے نے وہ رات اسی جگہ پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب تمام بھیڑیں شکستہ دروازے سے گزر گئیں تو اس نے دروازے بند کر کے اس کے آگے ایک تختہ لگا دیا تاکہ رات کے وقت بھیڑیں باہر نہ نکل سکیں۔ اس علاقے میں بھیڑیوں کا خطرہ تو نہیں تھا، لیکن ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنا بذات خود تھکا دینے والا کام تھا۔ لڑکے نے اپنی جیکٹ سے فرش صاف کیا اور کتاب کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ اس نے آج یہ کتاب ختم کرنی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اس کتاب کے بدلے میں زیادہ ضخیم کتاب لینی چاہیے تاکہ اس کو پڑھنے میں زیادہ وقت گزرے اور اس کا تکیہ بھی بہتر بن سکے گا۔ جب وہ صبح کے وقت جاگا تو ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چھت میں سے ستارے جھانک رہے تھے۔ مجھے تھوڑا اور سونا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچا۔ آج رات پھر اس نے وہی خواب دیکھا تھا جو اسے ایک ہفتہ قبل نظر آیا تھا، مگر خواب آج بھی ادھورا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور ان بھیڑوں کو اٹھانا شروع کر دیا جو ابھی تک نہیں اٹھی تھیں۔ جب بھی وہ جاگتا تھا اس کی زیادہ تر بھیڑیں بھی جاگ جاتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی غیر مرئی قوت سے وہ اور اس کی بھیڑیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آخر کیوں نہ ہو، اس نے ان بھیڑوں کے ساتھ 2 سال گزارے تھے اور ان کے ساتھ جنگلوں بیابانوں میں چارے اور پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرا تھا۔ بھیڑیں اب اس کے ساتھ اتنی مانوس ہو گئی تھیں کہ اس کے اوقات کار کا بھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا، یا پھر میں ان کے اوقات کار کا عادی ہو گیا ہوں، اس نے سوچا۔ کچھ ایسی بھیڑیں بھی تھیں جو جاگنے میں ذرا وقت لگاتی تھیں، انہیں جگانا پڑتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بھیڑیں اس کی زبان سمجھتی ہیں، اس لیے وہ کبھی کبھی کتاب میں سے کچھ تحریر انہیں پڑھ کر سناتا اور انہیں اپنے دکھ درد بھی سناتا اور انہیں اپنی تنہائی میں شریک کرتا۔ وہ ان کے سامنے اس گاؤں پر بھی تبصرہ کرتا جہاں سے وہ گزرتے تھے، لیکن چند پچھلے دنوں سے وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ صرف ایک موضوع پر بات کر رہا تھا، ایک دوشیزہ جو ایک تاجر کی بیٹی تھی جو اس گاؤں میں رہتا تھا، جس تک پہنچنے کے لیے انہیں مزید 4 دن درکار تھے۔ اس گاؤں میں اس سے پہلے وہ ایک دفعہ 1 سال قبل آیا تھا۔ تاجر اون کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ وہ انتہائی شکی مزاج تھا۔ اس کا مطالبہ ہوتا تھا کہ بھیڑ کی اون اس کی نظروں کے سامنے اتاری جائے۔ وہ اس تاجر کے پاس اپنے ایک دوست کے توسط سے پہنچا تھا۔ اس روز دکان پر رش تھا، اس لیے لڑکے کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اپنے تھیلے میں سے کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ چرواہے بھی پڑھنا جانتے ہیں، عقب سے لڑکی کی مترنم آواز آئی۔ لڑکی اندلس کی بے مثال خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھی۔ سیاہ لہراتے بال اور گہری خوبصورت آنکھوں میں عرب نقوش کی جھلک تھی۔ جی ہاں، لیکن میں نے یہ کتاب کی نسبت اپنے بھیڑوں سے زیادہ سیکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگلے 2 گھنٹے تک وہ ایک دوسرے کو اپنے حالات سناتے رہے۔ تم نے پڑھنا کیسے سیکھا؟ لڑکی نے استفسار کیا۔ جیسے سب پڑھنے والے سیکھتے ہیں، اسکول میں۔ اگر تم پڑھنا جانتے ہو تو تم بھیڑیں کیوں چراتے ہو؟ لڑکا کچھ بڑبڑایا تاکہ لڑکی کچھ نہ سمجھ سکے۔ وہ لڑکی کو اپنے سفر کی کہانیاں سناتا رہا، جنہیں سن کر لڑکی کی گہری آنکھوں میں حیرت اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ لڑکا دعا مانگ رہا تھا کہ وقت تھم جائے یا پھر لڑکی کا باپ مزید مصروف ہو جائے اور اسے لڑکی کے ساتھ کچھ مزید وقت گزارنے کا موقع مل جائے، لیکن ان دونوں کی دعائیں قبول نہ ہوئیں اور تاجر نے اسے 4 بھیڑوں کے اون اتارنے کو کہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو بیپاری نے اسے پیسے دیتے ہوئے کہا کہ وہ اگلے سال پھر آئے، اور اب 4 دن بعد وہ دوبارہ اس گاؤں میں ہوگا۔ وہ اس بات پر مسرور بھی تھا، لیکن اس کے دل کے کسی خانے میں خوف بھی چھپا ہوا تھا کہ کہیں لڑکی اسے بھول نہ چکی ہو۔ آخر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چرواہے وہاں سے گزرتے ہوں گے، مجھے اس کی زیادہ فکر بھی نہیں، اس نے اپنی بھیڑوں سے کہا۔ میں اور بھی کئی لڑکیوں کو جانتا ہوں، لیکن اس کا دل اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ ابھی تک تاجر کی دکان کی سیڑھیوں پر اٹکا ہوا تھا۔ چرواہوں، پھیری والوں اور ملاحوں کے دل کہیں نہ کہیں ضرور اٹکے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا دل ہوتا ہے، جو ان سے ان کی خوشیاں اور سیاحت کا لطف چھین لیتا ہے۔ سورج نکلنے والا تھا۔ اس نے اپنے ریوڑ کو مشرق کی طرف موڑا۔
انہیں کبھی فیصلہ کرنے کی دقت نہیں اٹھانا پڑتی، شاید اسی لیے یہ میرے اتنا نزدیک رہتی ہیں۔ اس نے دل میں سوچا، صرف چارے اور پانی کا حصول ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک میں انہیں اندلس کی بہترین چراگاہوں میں لے جاتا رہوں گا، یہ میرے ساتھ رہیں گی۔ ان کے دن ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، طویل اور نہ ختم ہونے والے۔ انہیں صرف چارے اور پانی سے مطلب ہے، اور بدلے میں وہ نہایت سخاوت سے ہر سال اون دیتی ہیں، اور زندگی میں ایک بار گوشت بھی۔ اگر میں ان کو ایک ایک کر کے ذبح کرنا شروع کر دوں تو ان کو اس وقت احساس ہوگا جب میں آدھے سے زیادہ ریوڑ کو ذبح کر چکا ہوں گا۔ یہ اپنی جبلت پر انحصار کرنا بھول گئی ہیں، وہ جبلت جو انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ مجھ پر اس لیے بھروسہ کرتی ہیں کیونکہ میں انہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ لڑکے کو اپنی سوچ پر حیرت ہوئی۔ شاید یہ بیاباں چرچ کا اثر تھا کہ اس کی سوچ میں اس قدر کنوتیت آ گئی تھی۔ اس چرچ کے قریب اس نے دوبارہ وہ خواب بھی تو دیکھا تھا۔ شاید یہ اسی چرچ کا ہی اثر تھا کہ اسے بھیڑوں پر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے جھنجھلاہٹ دور کرنے کے لیے پانی پیا اور اپنی جیکٹ کو جسم کے گرد کس کر لپیٹ لیا، لیکن اسے یہ جیکٹ بھی بوجھ لگ رہی تھی۔ اس بوجھ کو اس وقت تک اٹھانا پڑے گا جب تک سورج اپنے عروج پر نہ پہنچ جائے، پھر گرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ مزید سفر جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمام اسپین کیلولا کرتا ہے۔ گرمی کی شدت شام ڈھلنے تک جاری رہتی ہے۔ مان اسے اس جیکٹ کی افادیت کا خیال آیا۔ اس کی وجہ سے وہ صبح کی خنکی کا سامنا کر پایا تھا۔ جیکٹ کا بھی ایک مقصد تھا، جیسا کہ اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد تھا سیاحت۔ اسپین میں 2 سال تک آوارہ گردی کرنے کے بعد اسے تمام شہروں اور قصبوں کا حدود اربا معلوم ہو گیا تھا۔ اس دفعہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تاجر کی بیٹی کو بتائے گا کہ ایک چرواہے نے لکھنا پڑھنا کیسے سیکھا۔ 16 سال کی عمر تک اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ پادری بنے تاکہ پورا خاندان اس پر فخر کر سکے۔ وہ خود سخت محنت کرتے تھے، صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے، بالکل اس کی بھیڑوں کی طرح۔ اس نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ہسپانوی اور لاطینی زبان سیکھی، لیکن بچپن سے ہی اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی سیر کرے۔ یہ مقصد اس کے نزدیک خدا کو جاننے اور پادری بننے سے زیادہ اہم تھا۔ ایک دوپہر اس نے اپنی تمام تر جرت جمع کر کے اپنے باپ کو اپنی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ ہمارے گاؤں میں پوری دنیا کے سیاح آتے ہیں۔ وہ کسی نئی چیز کی تلاش میں آتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسا کہ وہ یہاں آنے سے پہلے تھے۔ اس کے باپ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، وہ اس پہاڑ پر چڑھنے کی مشقت صرف اس لیے کرتے ہیں۔ اس کے باپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، تاکہ وہ جھیل کا نظارہ کر سکیں، اور جب وہ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ماضی حال سے کتنا بہتر تھا۔ ان کے چاہے سنہرے بال ہوں یا وہ گندمی رنگت کے ہوں، ہوتے وہ ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، اور جہاں وہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی ہماری اس زمین جیسی ہی ہے۔ لیکن میں پھر بھی ان کے شہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ رہتے ہیں، لڑکے نے اصرار کیا۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ ہمارے خوبصورت علاقے میں ہمیشہ رہ سکتے، باپ نے کہا، مگر میں ان کا علاقہ اور ان کی بود و باش دیکھنا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ مگر سیاحت کے لیے تو کافی پیسہ درکار ہوتا ہے، اور ہمارے پاس صرف 2 وقت کی روٹی ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف چرواہے نئی چراگاہوں کی تلاش میں سیاحت کر سکتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ تو پھر میں چرواہا بنوں گا تاکہ اپنے ریوڑ کو پورے اسپین میں لیے پھروں، لڑکے نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ باپ نے بھی مزید بحث کرنا فضول سمجھا۔ اگلے دن اس کے باپ نے اس کے سامنے سونے کے 3 سکے رکھے۔ یہ مجھے کئی سال قبل راستے سے ملے تھے، میں نے اس لیے سنبھال کر رکھ دیے کہ ایک دن تمہارے کام آئیں گے۔ اب تم ان سے بھیڑیں خرید لو اور اپنا شوق پورا کرو، مگر ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم جس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے۔ جب اس کا باپ اسے اپنی دعاؤں سے رخصت کر رہا تھا تو اسے اپنے باپ کی آنکھوں میں بھی ایک دبی ہوئی خواہش نظر آئی، دنیا دیکھنے کی خواہش۔ اس نے اس خواہش کو دبانے میں عمر گزار دی تھی، مگر وہ خواہش اب بھی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ یہ خواہش 2 وقت کی روٹی کی تلاش کے نیچے دبی ہوئی ضرور تھی، مگر ابھی تک زندہ تھی۔ فلک پر صبح کی سرخی کے پیچھے سے سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ لڑکا اپنے اور باپ کے درمیان ہونے والی بحث کو یاد کر رہا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھا۔ اب تک وہ کئی خوبصورت مقامات سے گزرا تھا اور اس کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوئی جن سے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ بہت سی عورتوں سے بھی ملا، مگر ان میں سے کوئی بھی اس جیسی نہیں تھی جس سے اس نے چند دن بعد ملنا تھا۔ اس کے پاس
بھیڑوں کا ریوڑ تھا، ایک کتاب تھی جس کے بدلے میں وہ ایک اور کتاب خرید سکتا تھا، اور ایک جیکٹ تھی جو اسے سردی کی شدت میں راحت بخش حرارت دیتی تھی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہر روز اپنے خواب کی تعبیر میں گزارتا تھا، سیاحت کا خواب۔ یہ خواب اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھا۔ اگر اسپین کی سیاحت سے اس کا دل بھر گیا تو وہ اپنا غلہ بیچ کر سمندروں کے سفر پر نکل جائے گا۔ جب تک اس کا دل سمندر کی وسعتوں سے بھرے گا تو اس وقت تک وہ کئی مزید شہر دیکھ چکا ہوگا، بے شمار لوگوں سے مل چکا ہوگا، اور اس کے پاس کئی حسین یادوں کا خزانہ ہوگا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس راہ پر نہ چلے جہاں سے ایک بار گزر چکا ہو۔ اس متروک چرچ سے اس کا گزارا اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ دنیا بہت وسیع تھی، ہر بار اس کا گزر کسی نئی جگہ سے ہوتا تھا جو اس سے قبل آنے والی جگہوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی تھیں۔ بھیڑوں کو آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ نئی جگہ سے گزر رہی ہیں یا وہی پرانا راستہ ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ چراگاہ نئی ہے یا بہار نے خزاں کی جگہ لے لی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف چارے اور پانی کا حصول ہے۔ شاید میں بھی ان بھیڑوں سے مختلف نہیں ہوں، لڑکے نے سوچا۔ جب سے میں تاجر کی بیٹی سے ملا ہوں، مجھے بھی کسی اور لڑکی کا خیال اچھا نہیں لگا۔ سورج کو دیکھ کر اس نے اندازہ کیا کہ دوپہر تک وہ طرفہ پہنچ جائے گا۔ طرفہ میں وہ اپنی پرانی کتاب کے بدلے مزید ضخیم کتاب لے لے گا، بوتل تازہ پانی سے بھرے گا اور حجامت بھی بنوائے گا تاکہ تاجر کی بیٹی سے ملاقات کے لیے تیار ہو سکے۔ وہ اس خیال کو دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ تاجر نے اب تک اس کی شادی کر دی ہوگی۔ خواب کی تعبیر کے پورا ہونے کا انتظار زندگی کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اس نے دوبارہ سورج کی طرف دیکھ کر وقت کا اندازہ کیا اور ریوڑ کو ہانکنے لگا تاکہ دھوپ تیز ہونے سے قبل طرفہ پہنچ جائے۔ پھر اسے یاد آیا کہ طرفہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی۔ بوڑھی خاتون لڑکے کو ایک کمرے میں لے گئی۔ ایک پردہ اس کمرے کو خوابگاہ سے الگ کرتا تھا۔ کمرے میں ایک میز اور 2 کرسیوں کے علاوہ مسیح کی تصویر بھی مزین تھی۔ بڑھیا نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے لڑکے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور آنکھیں بند کر کے کوئی دعا پڑھنے لگی۔ لڑکے کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ خانہ بدوشوں کی مخصوص دعا پڑھ رہی ہو۔ اس کا واسطہ اس سے قبل بھی خانہ بدوشوں سے پڑھ چکا تھا۔ خانہ بدوش بھی اپنی زندگی سفر میں گزارتے ہیں، مگر ان کے پاس بھیڑوں کا ریوڑ نہیں ہوتا۔ خانہ بدوش لوگوں کو مختلف کرتب دکھا کر پیسہ بٹورتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ تاثر بھی پایا جاتا تھا کہ وہ خرکاری بھی کرتے ہیں۔ خانہ بدوش بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ بچپن میں اسے خانہ بدوشوں سے بہت خوف آتا تھا۔ جیسے ہی اس بڑھیا نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا، بچپن کا خوف دوبارہ لوٹ آیا۔ لیکن اس کے گھر میں مسیح کی تصویر اس بات کی علامت ہے کہ یہ بری عورت نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ عورت کو اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ سے اس کے اندرونی خوف کا اندازہ نہ ہو۔ دلچسپ، بڑھیا نے اپنی نظریں لڑکے کی ہتھیلیوں پر جماتے ہوئے کہا۔ لڑکا نروس ہونے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بڑھیا کو بھی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کا احساس ہو گیا۔ لڑکے نے یکدم اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ میں تمہارے پاس اپنا ہاتھ دکھانے نہیں آیا، لڑکے نے بڑھیا کو مخاطب کیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ بڑھیا کی فیس ادا کرے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کیے بغیر چلا جائے۔ تم یہاں اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آئے ہو، بڑھیا نے کہا، اور خواب خدا کا کلام ہے۔ اگر خدا ہم سے ہماری زبان میں کلام کرے تو میں اس کی تعبیر بتا سکتی ہوں، لیکن اگر خدا روح کی زبان میں بات کرے تو صرف وہی اس کا مفہوم جان سکتا ہے جس سے کہ خدا نے کلام کیا ہے۔ اگر تم مجھ سے مشورہ کرو گے تو میں تم سے فیس بہرحال لوں گی۔ ایک اور کرتب، لڑکے نے سوچا۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ ایک چانس لیا جائے۔ چانس لینا چرواہے کی جبلت میں شامل ہوتا ہے۔ وہ بھیڑیوں کے ساتھ چانس لیتا ہے اور پھر خشک سالی کے ساتھ بھی، اور یہی چانس چرواہے کی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے مختلف اور دلچسپ بناتا ہے۔ میں نے ایک ہی خواب دوبارہ دیکھا ہے، لڑکا بولا۔ میں نے دیکھا کہ میں چراگاہوں میں ہوں اور ایک بچہ آتا ہے اور بھیڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میں مردوں کو ایسا کرنے نہیں دیتا کیونکہ بھیڑیں مردوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگتی ہیں، لیکن وہ بچوں سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ جانوروں کو انسانوں کی عمر کا کس طرح سے احساس ہو جاتا ہے۔
مجھے اپنے خواب کے بارے میں مزید بتاؤ۔ بڑھیا بولی، میں نے کھانا پکانا ہے اور تمہارے پاس میری فیس کے لیے پورے پیسے بھی نہیں ہیں، اس لیے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ بچہ کافی دیر تک میری بھیڑوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ لڑکے نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ اچانک بچے نے مجھے میرے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اچھالا اور مجھے احرام مصر پر پھینک دیا۔ اس نے توقف کیا تاکہ جان سکے کہ بڑھیا کو احرام مصر کا کچھ اندازہ تھا کہ نہیں، لیکن بڑھیا خاموش رہی۔ پھر احرام مصر پر، اس نے لفظ احرام مصر ٹھہر ٹھہر کر اور کھینچ کر ادا کیا تاکہ بڑھیا سمجھ سکے۔ بچے نے مجھ سے کہا، اگر تم یہاں آؤ تو تمہیں ایک خزانہ مل سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مجھے خزانے کی جگہ دکھانے لگتا ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ بڑھیا کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر اس نے لڑکے کا ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں تم سے ابھی کوئی فیس نہیں لوں گی، اگر تمہیں خزانہ مل گیا تو تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔ لڑکا خوشی سے ہنسنے لگا۔ خزانہ ملنے کی خوشی نہیں، بلکہ بڑھیا کی فیس ادا نہ کرنے کی خوشی۔ ٹھیک ہے، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، اس نے کہا۔ پہلے تم قسم اٹھاؤ کہ جب تمہیں خزانہ مل گیا تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔ لڑکے نے بلا جھجک قسم کھائی کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ یہ خواب اگرچہ خدا کا تم سے کلام ہے ہماری دنیاوی زبان میں، لیکن اس کی تعبیر کرنا مشکل ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میں خزانے کا 10واں حصہ لینے میں حق بجانب ہوں۔ تعبیر یہ ہے کہ تم احرام مصر پر جاؤ۔ اگرچہ میں نے ان احرام کے بارے میں اس سے قبل نہیں سنا، لیکن اگر یہ تمہیں ایک بچے نے بتایا ہے تو پھر یہ حقیقت ہے، کیونکہ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ احرام مصر پر تمہیں خزانہ ملے گا جو تمہیں دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے گا۔ لڑکے کو پہلے تو حیرانی ہوئی اور پھر جنجلاہٹ ہونے لگی۔ اسے صرف یہ جاننے کے لیے بڑھیا سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو وہ پہلے بھی جانتا تھا۔ اس کی جنجلاہٹ اس خیال سے دور ہو گئی کہ بہرحال اسے کوئی فیس ادا نہیں کرنا تھی۔ مجھے اس کے لیے اپنا وقت برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑھیا کو جواب دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا خواب بہت مشکل ہے۔ کچھ بہت ہی سادہ چیزیں سب سے مشکل ہوتی ہیں، صرف زیرک انسان ہی انہیں سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور مجھے قطعاً یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں بہت زیرک ہوں، اس لیے مجھے ہاتھ کی تحریر پڑھنا بھی سیکھنا پڑی تاکہ میں اس سے مدد لے سکوں۔ ٹھیک ہے، میں احرام مصر تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ میں صرف خوابوں کی تعبیر بتا سکتی ہوں، میں اس تعبیر کو ڈھونڈنے کے لیے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر میں خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ سکتی تو قسم پرسی کی زندگی کیوں گزار رہی ہوتی؟ اگر میں احرام مصر تک کبھی پہنچ ہی نہ سکوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے میری فیس نہیں ملے گی، اور ایسا پہلی دفعہ بھی نہیں ہوگا۔ خاتون نے اس کے ساتھ ہی لڑکے کو جانے کے لیے کہا، کیونکہ اس نے پہلے ہی خاتون کا بہت زیادہ وقت لے لیا تھا۔ لڑکے کو بہت مایوسی ہوئی، اس نے سوچا کہ وہ پھر کبھی خوابوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اسے یاد آیا کہ طرفہ میں اس نے بہت سے اور کام بھی کرنے تھے۔ وہ جلدی سے بازار کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے پہلے تو پیٹ بھر کھانا کھایا، پھر اپنی پرانی کتاب کے بدلے میں ایک موٹی سی کتاب لی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا تاکہ بازار کا نظارہ کر سکے۔ دھوپ میں ابھی تک شدت تھی۔ اس نے اپنی بوتل نکالی اور پانی پینے لگا۔ اس نے بھیڑیں شہر کے صدر دروازے کے قریب ایک دوست کے باڑے میں بند کر دی تھیں۔ شہر میں اور بھی کئی لوگ اس کے واقف تھے۔ سیاحت کے بہت سارے فوائد کا یہ صرف ایک پہلو تھا کہ پورے اسپین میں کافی لوگ ایسے تھے جنہیں وہ دوست کہہ سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ نئے دوست بناتا، مگر ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے سے گریز کرتا تھا۔ اس کے خیال میں جب آپ کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک رہیں تو آپ اس شخص کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی خامیاں آپ کو بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بدل لے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کو جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا تو صحیح ادراک ہے کہ دوسروں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مگر وہ اس احساس سے عاری ہیں کہ خود ان کو کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ شام کے وقت جب دھوپ کی شدت کم ہو جائے گی تو وہ اپنے ریوڑ کو چراگاہ میں لے جائے گا۔ اس نے کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر تدفین کا منظر تھا۔ لوگوں کے نام بہت مشکل تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر کبھی اس نے کتاب لکھی تو اس میں کم سے کم کردار رکھے گا تاکہ پڑھنے والے کو بہت سے نام یاد رکھنے کی دقت نہ کرنی پڑے۔ آخرکار جب وہ کتاب پر تھوڑی توجہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو کتاب اسے دلچسپ لگی۔ تدفین کے دن برف باری ہو رہی تھی۔
گرم دھوپ میں سردی کا احساس پرلطف لگا۔ ابھی اس نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ صاف لگتا تھا کہ بوڑھا اس سے بات چیت شروع کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ کام کر رہے ہیں، اس نے خشک لہجے میں جواب دیا، تاکہ بوڑھے کو معلوم ہو جائے کہ اسے بوڑھے سے بات کرنے کی نسبت کتاب پڑھنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اصل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ وہ تاجر کی بیٹی کے سامنے بھیڑ کی اون خود اتارے گا، تاکہ وہ اس پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ مشکل سے مشکل کام کرنے کے قابل ہے۔ وہ خود کو کئی بار ایسا کرتے ہوئے چشم تصور میں دیکھ چکا تھا۔ جب اس نے تاجر کی بیٹی کو یہ بتایا کہ بھیڑ کی اون پیچھے سے آگے کی طرف اتاری جاتی ہے تو لڑکی بہت محظوظ ہوئی اور اسے یہ بہت اچھا لگا۔ اس نے چند کہانیاں بھی کوشش کر کے یاد کی تھیں۔ یہ کہانیاں وہ اس لڑکی کو سنانا چاہتا تھا۔ یہ کہانیاں اس نے مختلف کتابوں میں پڑھی تھیں، لیکن وہ ان کہانیوں کو اپنے تجربے کے نچوڑ کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ تاجر کی بیٹی کو حقیقت کبھی بھی معلوم نہ ہو سکے گی، کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ بوڑھا بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ کیا میں آپ کی بوتل سے تھوڑا سا پانی لے سکتا ہوں؟ بوڑھے نے کہا۔ لڑکے نے اپنی بوتل فوراً بوڑھے کے حوالے کر دی۔ اسے امید تھی کہ اب بوڑھا اسے تنہا چھوڑ دے گا۔ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ بوڑھا اب بھی اپنی ضد کا پکا نظر آیا۔ لڑکے نے سوچا کہ بوڑھے سے پیچھا چھڑانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس بینچ سے اٹھ کر چلا جائے، لیکن یہ اسے تہذیب کے خلاف لگا۔ اس کے ماں باپ نے اسے تمیز سکھائی تھی اور بڑوں کا ادب کرنے کی تلقین کی تھی۔ اس نے کتاب بوڑھے کے سامنے کر دی۔ اول تو خود اسے کتاب کے نام کا تلفظ صحیح طریقے سے معلوم نہیں تھا، اور پھر اس کا خیال تھا کہ اگر بوڑھے کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ خود شرمندگی سے بینچ بدل لے گا۔ بوڑھا کتاب کا بغور معائنہ کرتے ہوئے بولا، یہ اچھی کتاب ہے مگر بہت ہی خشک۔ لڑکے کو جھٹکا لگا۔ بوڑھا نہ صرف پڑھنا جانتا تھا بلکہ اس سے قبل یہ کتاب پڑھ بھی چکا تھا۔ اگر کتاب واقعی خشک تھی جیسا کہ بوڑھے کا خیال تھا تو پھر اس کے پاس ابھی بھی وقت تھا کہ اسے دکاندار سے تبدیل کر لے، اور اس کا موضوع بھی وہی ہے جو کہ دنیا کی تقریباً تمام کتابوں کا ہے۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ کتاب اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ انسان اپنی منزل کا انتخاب کیسے کرے، اور اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر انسان دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ پر یقین رکھتا ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ وہ واقعی بوڑھے کے مطالعے کی وسعت سے متاثر ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب وہ اپنے حالات پر قابو کھو بیٹھتا ہے اور اس کی زندگی پر قدرت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، لڑکے نے جواب دیا۔ بہت خوب، ایسا اس لیے ہے کہ تم سیاحت کے شوقین ہو۔ اسے تو میرے خیالات تک بھی رسائی ہے، لڑکے نے سوچا۔ بوڑھا کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھا اور کتاب واپس کرنے کا اس کا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لڑکے نے پہلی بار بوڑھے کو غور سے دیکھا۔ اس کا لباس عجیب وضع کا تھا۔ لباس سے وہ عربی لگتا تھا، لیکن یہ بات کچھ حیران کن بھی نہیں تھی کیونکہ طرفہ افریقہ سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر تھا اور شہر میں اکثر عرب نظر آتے تھے۔ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔ بہت سارے علاقوں سے، بوڑھے نے جواب دیا۔ کسی شخص کا تعلق بیک وقت بہت سارے علاقوں سے نہیں ہو سکتا، لڑکا بولا۔ میں خود چرواہا ہوں، اس حوالے سے میں بہت سے علاقوں تک گیا ہوں، مگر میرا تعلق صرف ایک علاقے سے ہے جہاں میری پیدائش ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے میرا تعلق سلم سے ہے، بوڑھا بولا۔ لڑکے نے سلم کے بارے میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، مگر سوال کرنے سے اس لیے گریز کیا کہ اس طرح بوڑھا اسے کم علم سمجھے گا۔ اس نے بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا۔ سب لوگ بہت مصروف نظر آتے تھے۔ تو سلم آج کل کیسا ہے؟ اس نے اس خیال سے سوال کیا کہ شاید اس طرح اسے سلم کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ سلم بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمیشہ سے تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اسے بوڑھے کے جواب سے مایوسی ہوئی۔ کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا کہ سلم کہاں ہے۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ سلم اندلس کے گرد و نواح میں نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اس نے سلم کا ذکر ضرور سنا ہوتا۔ اور آپ سلم میں کیا کرتے ہیں؟ اس نے ہمت نہ ہاری۔ میں سلم میں کیا کرتا ہوں؟ بوڑھا بولا۔ میں سلم کا بادشاہ ہوں۔ لوگ پتہ نہیں کیوں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں،
लड़के ने सोचा, इससे तो भेड़ों का साथ अच्छा है, वो कुछ बोलती तो नहीं है, और इससे भी अच्छा ये है कि इंसान तन्हाई में किताब का मुतालिया करे। अगर आप लोगों की तरफ मुतवज्जा हों तो वो नाकाबिले यकीन कहानियाँ सुनाते हैं, और इनसे गुफ्तगू करें तो ऐसी अजीबो गरीब बातें करेंगे कि आपके लिए गुफ्तगू जारी रखना मुश्किल हो जाए। मेरा नाम मिल्ची ज़ेरेक है। बूढ़े ने सकूत को तोड़ा। तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? काफ़ी हैं, लड़के ने जवाब दिया। इसने महसूस किया कि बूढ़ा इसकी ज़िंदगी के बारे में जानने से दिलचस्पी रखता था। फिर तो एक मसला है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे पास काफ़ी भेड़ें हैं, तब तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बूढ़ा बोला। लड़के को झुंझलाहट हो रही थी। इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसने बूढ़े से कब मदद मांगी थी, बल्कि बूढ़े ने इससे पानी मांगा था और इससे गुफ्तगू करने पर भी मुसर था। मेरी किताब वापस कर दें, लड़के ने कहा। मैंने अपनी भेड़ों को इकट्ठा करना और बहुत दूर जाना है। मुझे अपने गले का 10वां हिस्सा दे दो तो मैं तुम्हें छुपे हुए खजाने के बारे में बताऊंगा। बूढ़ा इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला। लड़के को यकदम अपना ख्वाब याद आ गया। बूढ़ी खातून ने तो इससे कुछ नहीं लिया था, मगर ये बूढ़ा इससे बहुत कुछ लेने का इरादा रखता था। बदले में इस चीज़ के बारे में मालूमात देने का दावा कर रहा था जिसका शायद वजूद भी नहीं था। बूढ़ा भी शायद खाना बदोश ही था। इससे कबल के लड़का कुछ बोलता, बूढ़े ने छड़ी उठाई और रेत पर कुछ लिखने लगा। बूढ़े की छाती से रोशनी का एक ऐसा शोला निकला जिससे लड़के की आंखें थोड़ी देर के लिए चुंधिया गईं। बूढ़े ने झट से अपनी टोपी छाती के सामने कर ली। इसने यकीनन कुछ छुपाने की कोशिश की थी। जब इसकी बिनाई लौटी तो लड़के ने देखा कि बूढ़े ने रेत पर इसके वालिदैन और इसकी दरसगाह का नाम लिखा था। बूढ़े ने ताजिर की बेटी का नाम भी रेत पर लिखा था, जबकि लड़का खुद अभी तक इस लड़की के नाम से वाकिफ नहीं था। मैं सलम का बादशाह हूँ, बूढ़ा बोला। कोई बादशाह किसी चरवाहे से बात क्यों करेगा? लड़के ने शर्मिंदगी से जवाब दिया। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, और सबसे अहम वजह यह है कि तुमने अपनी मंजिल जान ली है। लड़के को कुछ मालूम नहीं था कि किसी इंसान की मंजिल क्या हो सकती है। मंजिल वो ख्वाहिश है जिसके पूरा होने की कोई हमेशा दुआ करता है। हर शख्स जानता है कि इसकी मंजिल क्या है। जब इंसान जवान होता है तो सब कुछ वाज़िया और काबिल हुसूल नज़र आता है। इंसान जवानी में ख्वाब देखने से नहीं डरता, न इनकी ताबीर हासिल करने के लिए कीमत देने से घबराता है, चाहे ये कीमत कुछ भी हो। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता है, कुछ पुरइसरार कुव्वतें इसे यकीन दिलाती हैं कि इसके लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। बूढ़े की बातें लड़के के सर के ऊपर से गुजर गईं, लेकिन इसे इस बात से ज़रूर दिलचस्पी थी कि वो मालूम करे कि पुरइसरार ताकत क्या चीज़ है। इस तरह वो ताजिर की बेटी को मुतासिर कर सकेगा। ये वो ताकत है जो बज़ाहिर तो मनफी नज़र आती है, मगर आपको एहसास दिलाती है कि आपकी मंजिल दरअसल है क्या। ये इंसान की रूह को बेदार करती है, इसमें ख्वाहिश उजागर करती है। इस कायनात का एक सबसे बड़ा सच है, और वो ये है कि इंसान जो कोई भी हो और कुछ भी करे, लेकिन जब वो कुछ करने का इरादा करता है तो वो होकर रहता है। और ये इसलिए है कि ख्वाहिश इस कायनात की रूह है, और यही ख्वाहिश रूह ज़मीन पर मौजूद हर इंसान का मकसद हयात भी है। चाहे वो ख्वाहिश सिर्फ सयाहत की क्यों ना हो, या फिर ताजिर की बेटी से शादी की, या ख़जाने की तलाश की। कायनात की रूह को इंसान की खुशी से तकवीत मिलती है, और इसके गम, रश्क और हसद से भी। सिर्फ अपनी मंजिल का एहसास फ़र्द के ज़िम्मे है, और जब इंसान कुछ करने का इरादा करता है तो कायनात की हर शय इसके हसूल के लिए इंसान की मदद करती है। थोड़ी देर के लिए दोनों खामोशी से बाजार और इसमें गुजरने वालों को देखते रहे। तुमने रेवड़ क्यों बनाया है? बूढ़े ने पूछा। क्योंकि मुझे सयाहत का शौक है, लड़के ने जवाब दिया। जब वो नौजवान था, बूढ़ा बेकरी वाले की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो अपनी दुकान के दरवाजे में खड़ा था, तो इसे भी सयाहत का शौक था। इसने फैसला किया कि पहले कारोबार करके कुछ पैसा जमा कर ले और फिर सयाहत के लिए दुनिया के सफ़र पर रवाना होगा। इसको ये एहसास ही नहीं था कि इंसान अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में इस बात पर कुदरत रखता है कि इस काम को सर अंजाम दे जिसका कि वो ख्वाब देखता है। इसे चाहिए था कि वो भी चरवाहा बन जाता। इसने इस बारे में सोचा भी था, बूढ़े ने जवाब दिया। फिर माशरे में दुकानदार की ज़्यादा इज्जत होती है और लोग चरवाहे की निस्बत दुकानदार को दामाद बनाना पसंद करते हैं। लड़के के दिल में एक टीस सी उठी। आखिर ताजिर के कस्बे में भी काफ़ी दुकानदार थे। फिर वक्त के साथ साथ बूढ़े ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, लोगों के गला बानी
اور دکانداری کے بارے میں نظریات ان کی اپنی منزل کی نسبت زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ بوڑھا کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے ایک صفحے پر رک گیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ لڑکا کچھ انتظار کرتا رہا، پھر بوڑھے سے پوچھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں اسے بتا رہا تھا۔ کیونکہ تم اپنی منزل متعین کرنے کی دگ ودو کر رہے ہو، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ۔ اور ہمیشہ ایسے ہی وقت آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں؟ ہمیشہ اس طرح سے نہیں، کبھی میں مسئلے کی حل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہوں، کبھی خیال بن کر اور کبھی کڑوا وقت بن کر۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ چیزوں کا وقوع پذیر ہونا ممکن بناؤں۔ میں اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں، مگر اکثر اوقات انسان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ ایک ہفتہ قبل مجھے مجبوراً ایک کانکن کے راستے میں ایک پتھر کی صورت میں ظاہر ہونا پڑا۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھی۔ کانکن نے ہر کام چھوڑ کر پکھراج کی تلاش شروع کی، اور وہ 5 سال تک پکھراج تلاش کرتا رہا۔ اس دوران اس نے سینکڑوں پہاڑ کھودے اور لاکھوں پتھر توڑے۔ ایک آخری پتھر کو توڑنا باقی تھا جس میں سے اسے پکھراج مل سکتا تھا۔ اس آخری پتھر کو توڑنے سے پہلے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی، کیونکہ اس نے اپنی منزل کی تلاش میں ہر شے قربان کی تھی۔ اس لیے اس کی مدد کرنا میرے اوپر فرض تھا۔ میں نے پتھر کا روپ دھارا اور کانکن کے راستے میں آ گرا۔ کانکن نے غصے سے اٹھا کر مجھے ایک طرف پھینکا۔ اس نے مجھے اتنی زور سے پھینکا کہ جس پتھر پر گرا وہ ٹوٹ گیا اور اس کے اندر سے پکھراج نکل آیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت پکھراج تھا۔ لوگ اپنی زندگی میں بہت جلد سیکھ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، بوڑھے نے تلخی سے کہا۔ شاید اس لیے وہ اس کا حصول بھی جلد ترک کر دیتے ہیں۔ آپ خزانے کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ لڑکے کا ذہن ابھی تک خزانے کے آس پاس بھٹک رہا تھا۔ اسے بوڑھے کی نصیحت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خزانہ پانی کے بہاؤ سے آشکار ہوتا ہے، اور یہی پانی ہی اسے آنکھوں سے پوشیدہ بھی کرتا ہے۔ اگر تم خزانے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے گلے کا 10واں حصہ مجھے دینا ہوگا۔ خزانے کے 10ویں حصے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے مایوسی سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ اگر تم آغاز ہی اس چیز کے وعدے سے کرو جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تو تم اس کے حصول کی خواہش بھی ترک کر دو گے۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ اس نے اس سے قبل بھی خزانے کا 10واں حصہ ایک خانہ بدوش خاتون کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ خانہ بدوش اس کام میں ماہر ہوتے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ تم نے یہ تو سیکھ لیا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ بوڑھے نے کتاب لڑکے کو واپس کرتے ہوئے کہا، کل اسی جگہ اسی وقت مجھے اپنے گلے کا 10واں حصہ لا دو اور میں تمہیں خفیہ خزانے کا پتہ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھا اٹھا اور عمارت کے کونے کے پاس روپوش ہو گیا۔ لڑکا دوبارہ کتاب پڑھنے لگا، مگر اب اس کے لیے کتاب پر توجہ دینا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ بوڑھا جو کچھ کہہ رہا تھا وہی سچ تھا۔ وہ اٹھا اور بیکری کی طرف چلنے لگا تاکہ کھانے کے لیے کچھ خرید سکے۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ وہ دکاندار کو بتائے یا نہ بتائے کہ بوڑھے نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کبھی کبھی حالات کو اس کی ڈگر پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے دکاندار کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ کچھ بتاتا تو شاید دکاندار سب کچھ چھوڑ کر دوبارہ اپنے خواب کا پیچھا کرنے لگتا، جبکہ اب اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور وہ دکاندار کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے بازار میں چلنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ صدر دروازے کے ساتھ ایک عمارت کی کھڑکی کے سامنے لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ یہ لوگ افریقہ جانے کے لیے ٹکٹ خرید رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مصر افریقہ میں ہے۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کھڑکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ شاید کل مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک بھیڑ بیچ کر افریقہ کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔ اس خیال سے اسے جھرجھری سی آ گئی۔ ایک اور خیالوں کی دنیا کا باسی، ٹکٹ کلرک نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اس کے پاس دھیلا بھی نہیں ہے اور خواب افریقہ جانے کے دیکھ رہا ہے۔ لڑکے کو اپنے ریوڑ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے ریوڑ کے پاس جانا چاہیے۔ 2 سال میں اس نے گلا بانی کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ بھیڑ کی اون کیسے اتارتے ہیں۔ وہ بھیڑوں کی معمولی بیماریوں کا علاج بھی جانتا تھا۔ اسے اندلس کی بہترین چراگاہوں کے متعلق معلوم تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنے تمام جانوروں کی قدر و قیمت کا اندازہ تھا۔ اس نے اپنے دوست کے باڑے تک پہنچنے کے لیے سب سے طویل راستے کا انتخاب کیا۔ راستے میں وہ چرچ کے پاس سے گزرا تو وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر چرچ کے مینار پر چلا گیا۔ یہاں سے وہ افریقہ کے ساحل کو دیکھ سکتا تھا۔
اس نے سنا تھا کہ اسی راستے سے عرب حملہ آور اسپین میں داخل ہوئے تھے، یہاں سے وہ پورے شہر کا نظارہ کر سکتا تھا۔ اس نے وہ مارکیٹ بھی دیکھی جہاں اس کی ملاقات بوڑھے سے ہوئی تھی۔ مجھے تمام زندگی افسوس رہے گا کہ میں بوڑھے سے کیوں ملا تھا، اس نے سوچا۔ وہ شہر میں اس لیے آیا تھا کہ بوڑھی خاتون سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکے۔ نہ تو وہ خاتون اور نہ ہی وہ بوڑھا اس کے چرواہا ہونے پر متاثر ہوئے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ چرواہے اپنی بھیڑوں سے کتنا مانوس ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے ریوڑ کی ہر بھیڑ کی خصوصیات معلوم تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ کون سی بھیڑ لنگڑی ہے، کون سی بھیڑ چند دن بعد بچہ دینے والی ہے، اور کون سی بھیڑ کاہل ہے۔ اگر اس نے ان کو چھوڑ دیا تو بھیڑوں کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ ہوا تیز چلنے لگی، وہ ہوا سے بھی واقف تھا۔ اندلس میں اس کا نام لیوانتر ہے کیونکہ یہ لیوانت کی جانب سے چلتی ہے۔ لیوانت بحر اوقیانوس پر اندلس کے جنوب میں واقع ہے۔ لیوانتر کی رفتار تیز ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنے ریوڑ اور اپنے خزانے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ ان دو میں سے ایک کا اسے انتخاب کرنا تھا۔ پھر تاجر کی بیٹی بھی تو تھی، مگر وہ اتنی اہم نہیں تھی جتنا کہ اس کا ریوڑ، کیونکہ اس لڑکی کا انحصار اس کے ریوڑ کی طرح لڑکے پر نہیں تھا۔ اور شاید اسے تو میں یاد بھی نہ ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس کو تو شاید اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ میں اس سے کس دن ملا تھا، کیونکہ اس کے لیے ہر دن ایک جیسا تھا، اور تمام دن ایک جیسے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ہر دن میں ہونے والی اچھی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے قصبے کو چھوڑا، اور وہ لوگ شاید میری غیر موجودگی کے عادی بھی ہو گئے ہوں گے۔ اسی طرح بھیڑیں بھی میری غیر موجودگی کی عادی ہو جائیں گی، اس نے سوچا۔ لیوانتر اور تیز ہو گئی، اس کی شدت وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اسی لیوانتر کے ساتھ کبھی عرب فاتح بھی آئے تھے، اور اسی کے دوش پر ان لوگوں کے پسینے اور خوابوں کی خوشبو بھی آتی تھی جو اپنے اپنے خزانوں کی تلاش میں صحرا کی جانب روانہ ہوئے تھے، اسے ہوا کی آزادی سے حسد ہونے لگا تھا۔ اسے بھی اسی ہوا کی طرح آزاد ہونا چاہیے تھا۔ ابھی بھی شاید اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا اس کے اپنے سوا۔ اس کا ریوڑ، تاجر کی بیٹی اور اندلس کی چراہ گاہیں اس کی منزل کی جانب سے صرف ایک قدم کی حیثیت رکھتے تھے۔ دوسرے دن لڑکا بوڑھے سے ملاقات کے لیے اپنی 6 بھیڑوں کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ میرے دوست نے باقی کی بھیڑیں فوراً کیسے خرید لیں، اس نے بوڑھے سے کہا۔ اس کا خیال ہے کہ ریوڑ بنانا اس کا ہمیشہ سے خواب تھا، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ ایک نیک شگن ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ اس کو موافقت کا اصول کہتے ہیں۔ جب تم پہلی دفعہ تاش کے پتے کھیلو تو تمہیں اپنی جیت کا پختہ یقین ہوتا ہے، اسے شروعات کی جیت کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کوئی غیر مرئی طاقت ایسی ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ انسان کو اپنی منزل تک پہنچائے۔ یہ طاقت انسان میں جیتنے کی خواہش ابھارنا چاہتی ہے۔ بوڑھے نے بھیڑوں کا معائنہ شروع کیا۔ ان میں سے ایک لنگڑی تھی۔ لڑکے نے بتایا کہ اس کی لنگڑاہٹ معمولی سی ہے، ورنہ بھیڑ بہت ذہین ہے اور سب سے زیادہ اون بھی دیتی ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ اس نے بوڑھے سے استفسار کیا۔ مصر میں، اہرام کے پاس۔ لڑکے کو حیرت ہوئی کہ بوڑھی خاتون نے بھی یہی کچھ کہا تھا، مگر بدلے میں کچھ نہیں لیا تھا۔ خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں نشانیاں پہچاننا ہوں گی، بوڑھے نے کہا۔ خدا نے ہر انسان کے لیے ایک راہ متعین کی ہے، تمہیں اس راہ کو پہچاننے کے لیے صرف نشانیوں کو پہچاننا ہوگا۔ اس سے قبل کہ وہ بوڑھے کی بات کا کوئی جواب دیتا، ایک تتلی اڑتی ہوئی اس کے اور بوڑھے کے درمیان سے گزری۔ اسے اپنے دادا کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ تتلی اچھا شگن ہے۔ اس کے علاوہ حشرات، چھپکلیاں اور 4 پتوں والے کلوور بھی۔ ہاں بالکل، یہ اچھی علامت ہے، تمہارے دادا نے صحیح کہا تھا، بوڑھے نے اس کے ذہن کو پڑھتے ہوئے کہا۔ بوڑھے نے اپنی صدری کھولی تو لڑکا حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے سونے کی زرہ پہنی ہوئی تھی جس پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اسے گزشتہ روز بوڑھے کی چھاتی سے نکلنے والی خیرہ کر دینے والی روشنی یاد آ گئی۔ بوڑھا واقعی کوئی بادشاہ تھا اور رہزنوں سے بچنے کے لیے ایسا روپ دھار رکھا تھا۔ یہ لو، بوڑھے نے ایک کالے اور ایک سفید رنگ کا پتھر لڑکے کو دیتے ہوئے کہا۔ ان کو یوریم اور تھومیم کہتے ہیں۔ سفید کا مطلب ہے ہاں اور کالے کا مطلب ہے نہ۔ جب بھی تم نشانیوں کو سمجھنے میں دقت محسوس کرو تو یہ تمہاری مدد کریں گے۔ ہمیشہ بامقصد سوال کرنا، لیکن اگر تم خود سے فیصلہ کر سکو تو زیادہ بہتر ہے۔ خزانہ اہرام مصر میں ہے، جیسا کہ تمہیں پہلے ہی معلوم ہے۔
مگر میں نے تم سے کسی واضح فیصلے پر پہنچنے کی قیمت وصول کی ہے. میری وجہ سے تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی. لڑکے نے دونوں پتھر اپنے تھیلے میں ڈال لیے. اس نے مصمم ارادہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا. یہ مت بھولو کہ تمہارا سامنا جس چیز سے بھی ہوگا وہ صرف اکیلی ہے، اور نشانیوں کو سمجھنا نہ بھولنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی منزل کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا. آخر میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا. ایک دکاندار نے اپنے بیٹے کو دنیا کے سب سے بڑے عالم کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ابدی خوشی کا راز سیکھ سکے. لڑکا صحرا میں 40 دن چلنے کے بعد پہاڑ پر واقع خوبصورت قلعہ پر پہنچا جہاں وہ عالم رہتا تھا. قلعے میں داخل ہوا تو لڑکے نے دیکھا کہ ہال میں چہل پہل تھی. تاجر آ جا رہے تھے اور سازندے ساز بجا رہے تھے، اور ایک کونے میں میز دنیا کے سب لذیذ کھانوں سے بھرا ہوا تھا. عالم سب لوگوں کی بات باری باری سن رہا تھا. لڑکے کو 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد عالم سے بات کرنے کا موقع ملا. عالم نے لڑکے سے آنے کی غرض سنی اور اسے بتایا کہ وہ فی الحال مصروف تھا، اور اس سے کہا کہ وہ محل کی سیر کرے اور 2 گھنٹے کے بعد عالم سے دوبارہ ملے. اس دوران میرا ایک کام بھی کرو. عالم نے لڑکے کو ایک چمچ دیتے ہوئے کہا. چمچ میں چند بوند تیل تھا. یہ چمچ اپنے ہاتھ میں رکھو اور خیال کرنا کہ یہ تیل گرنے نہ پائے. محل کی سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے ہوئے لڑکے کی نظریں مسلسل چمچ پر لگی رہیں. 2 گھنٹے بعد وہ عالم کے پاس دوبارہ گیا. تمہیں ایرانی پردے کیسے لگے اور باغ کیسا لگا جو ماہر کاریگر نے 10 سال کی شبانہ روز محنت سے بنایا ہے؟ عالم نے لڑکے سے سوال کیا. لڑکے کو شرمندگی ہوئی. اس نے تو محل میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا. اس کی تو تمام تر توجہ چمچ میں موجود تیل پر ہی رہی کہ کہیں گر نہ جائے. تو پھر جاؤ اور دوبارہ میرے محل کو غور سے دیکھو. جب تک تم آدمی کا گھر نہ دیکھ لو تم اس پر اعتماد کیسے کر سکتے ہو؟ عالم نے لڑکے سے کہا. لڑکا چمچ پکڑ کر دوبارہ محل کی سیر کو نکل گیا. اس دفعہ وہ واقعی محل کی خوبصورتی سے متاثر ہوا. چھت پر مینا کاری کمال کی تھی. باغ اپنی مثال آپ تھا. غرض ہر چیز اپنی جگہ خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھی. عالم کے پاس دوبارہ آنے پر اس نے محل کی خوبصورتی کی مکمل تصویر کشی کی. لیکن تیل کہاں ہے؟ عالم نے پوچھا. لڑکے نے چمچ کو دیکھا تو وہ تیل سے خالی تھا. میری صرف ایک ہی نصیحت ہے، عالم نے کہا. خوشی کا راز یہ ہے کہ دنیا کی رونقیں جی بھر کر دیکھو مگر چمچ میں موجود تیل کو کبھی نہ بھولو. چرواہا خاموش رہا. بوڑھے بادشاہ کی کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ چرواہا چاہے سیاحت میں مصروف رہے مگر اسے اپنی بھیڑوں کو نہیں بھولنا چاہیے. بوڑھے نے چرواہے کو غور سے دیکھا. اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا اور پھر اپنی بھیڑیں لے کر روانہ ہو گیا. طرفہ کے بلند ترین مقام سے افریقہ کی جھلک نظر آتی ہے. ملچی زیدک سلم کا بادشاہ قلعے کی فصیل پر بیٹھا ہوا تھا. وہ لیوانتر کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا. بھیڑیں قریب ہی چر رہی تھیں. انہیں مالک کی تبدیلی کا کوئی غم نہیں تھا. آخر انہیں صرف چارہ اور پانی ہی تو درکار تھا. ملچی زیدک نے سمندر میں ایک چھوٹے جہاز کو افریقہ کی طرف رواں دواں دیکھا. وہ اب اس چرواہے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا جیسا کہ وہ ابراہیم کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکا تھا. اس سے بھی اس نے 10واں حصہ وصول کیا تھا. ولیوں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی کیونکہ ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی. سلم کے بادشاہ کی شدید خواہش تھی کہ وہ چرواہا ضرور کامیاب ہو. اسے اس بات کا رنج ضرور تھا کہ چرواہا بہت جلد اس کا نام بھول جائے گا. مجھے چاہیے تھا کہ اس کے سامنے اپنا نام بار بار دہراتا تاکہ چرواہا میرا نام یاد رکھ سکتا. اے خدا، مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، لیکن ایک بوڑھا بادشاہ فخر کے چند لمحات چاہتا ہے. اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اسے بہت عجیب لگا کہ تانجیر کے تمام قہوہانے ایک دوسرے سے بے حد مماثلت رکھتے تھے. کچھ لوگ ایک طویل پائپ سے کش لگاتے تھے اور پھر اسے دوسرے آدمی کو تھما دیتے تھے. بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس پائپ کا نام حقہ ہے. لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بازاروں میں گھوم رہے تھے. عورتوں کے چہروں پر نقاب تھے. وقفے وقفے کے بعد مذہبی رہنما ایک مینار پر چڑھ کر زور زور سے کچھ پکارتا تھا جسے سن کر لوگ بار بار جھکتے تھے اور اپنا ماتھا زمین پر ٹیکتے تھے. غیر مسیحیوں کی عبادت، اس نے سوچا. یہ اس نے بچپن میں مدرسے میں پڑھا تھا. سینٹ سینتیاگو اپنے سفید گھوڑے پر سوار بے نیام تلوار لیے اسے ہمیشہ بہت محسور کن لگتا تھا. یہ سن کر وہ اداس ہو گیا اور تنہائی محسوس کرنے لگا. اسے معلوم تھا کہ خزانے تک پہنچا کیسے جائے. اس کی جیب میں اچھی خاصی رقم تھی جو اس نے اپنی بھیڑوں کو بیچ کر حاصل کی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پیسے میں ایک جادو ہوتا ہے
جو ہر کام کو ممکن بناتا ہے، اور بہت جلد وہ احرام کے پاس ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ ایک بوڑھا آدمی جس نے سونے کی زرہ پہن رکھی تھی صرف چند بھیڑوں کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بوڑھے نے نشانیوں کا ذکر کیا تھا اور آبنائے عبور کرتے ہوئے وہ نشانیوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے۔ اندلس کے میدانوں سے گزرتے ہوئے اسے ہمیشہ ادراک ہو جاتا تھا کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے مشاہدے سے اس نے سیکھا تھا ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی اس بات کی علامت تھی کہ پانی نزدیک ہے، اور ایک خاص قسم کے پرندے کی موجودگی ارد گرد سام کی موجودگی کی علامت تھی۔ یہ سب اس نے اپنی بھیڑوں کی صحبت میں سیکھا تھا۔ اگر خدا بھیڑوں کو راستہ سمجھا سکتا ہے تو پھر انسان کو کس طرح بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ اس خیال سے اسے طمانیت محسوس ہوئی اور قہوے کی کڑواہٹ بھی کم ہو گئی۔ تم کون ہو؟ کسی نے ہسپانوی زبان میں اس سے پوچھا۔ لڑکے کو اطمینان ہوا۔ وہ ابھی نشانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پہلی نشانی ظہور پذیر ہو گئی تھی۔ تم ہسپانوی کیسے بول لیتے ہو؟ اس نے سوال کرنے والے سے الٹا سوال کیا۔ نو وارد مغربی لباس میں ملبوس ایک نوجوان تھا، لیکن اس کی رنگت اس کے مقامی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ وہ چرواہے کی عمر اور قد بت کا تھا۔ یہاں ہر کوئی ہسپانوی بول سکتا ہے۔ ہم اسپین سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت پر ہیں، نو وارد نے جواب دیا۔ بہتر، مجھے اپنی خدمت کا موقع دو اور میرے لیے بھی ایک گلاس شراب منگوا دو۔ مجھے یہ کڑوا قہوہ بالکل اچھا نہیں لگا، اس نے نو وارد سے کہا۔ اس ملک میں شراب نہیں مل سکتی، ہمارے مذہب میں اس کی ممانعت ہے، نو وارد نے جواب دیا۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ اسے احرام مصر جانا ہے۔ اس نے پہلے تو نو وارد کو خزانے کے بارے میں بتانے کا ارادہ کیا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ نو وارد عرب اس سے حصہ مانگتا، اور اسے بوڑھے کی بات یاد تھی کہ کبھی اس چیز کا وعدہ نہ کرے جو ابھی اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اگر تم احرام مصر تک میری رہنمائی کرو تو میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گا، اس نے نوجوان عرب سے کہا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا کتنا مشکل ہے؟ نو وارد نے استفسار کیا۔ اس نے دیکھا کہ قہوہ خانے کا مالک ان دونوں کی گفتگو غور سے سن رہا تھا۔ دکاندار کا اس طرح دیکھنا اسے برا لگا، مگر اسے ایک رہنما مل گیا تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ احرام مصر تک پہنچنے کے لیے صحرا عبور کرنا پڑے گا، اور اسے عبور کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم درکار ہے۔ پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس رقم ہے بھی یا نہیں۔ اسے یہ سب عجیب لگا، مگر اسے بوڑھے کی بات پر اعتماد تھا۔ اس نے کہا تھا، جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اسے ممکن بنانے پر تل جاتی ہے۔ اس نے اپنی تمام رقم نکالی اور نو وارد کے سامنے رکھ دی۔ قہوہ خانے کا مالک بھی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے عربی میں نو وارد سے کچھ کہا۔ قہوہ خانے کا مالک کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ آؤ یہاں سے چلیں، یہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ جب وہ قہوے کا بل دینے کے لیے گیا تو قہوہ خانے کے مالک نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور عربی میں زور زور سے کچھ بولنے لگا۔ لڑکا مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ اس بدتمیزی کا منہ توڑ جواب دے، مگر یہ سوچ کر چپ رہا کہ وہ ایک غیر ملک میں تھا۔ عربی نے قہوہ خانے کے مالک کو دھکا دے کر اسے چھڑا لیا۔ یہ تمہاری رقم خطے آنا چاہتا ہے، عربی نے کہا۔ تانجیر باقی افریقہ سے مختلف ہے، یہ ایک بندرگاہ ہے اور ہر بندرگاہ پر لٹیرے اور رہزن کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ لڑکے کو اپنے نئے ساتھی پر اعتماد تھا، آخر اس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ عربی رقم گننے لگا۔ ہم احرام مصر کے لیے کل روانہ ہوں گے، مگر اس کے لیے ہمیں پہلے 2 اونٹ لینے ہوں گے۔ دونوں نے تانجیر کی تنگ گلیوں میں چلنا شروع کیا۔ بازار کے دونوں طرف سٹال لگے ہوئے تھے۔ وہ چلتے چلتے چوراہے پر پہنچ گئے۔ یہاں پر بہت زیادہ رش تھا۔ ہر کوئی خرید و فروخت میں مصروف تھا۔ کوئی سبزی خرید رہا تھا تو کوئی خنجر کا بھاؤ تاؤ کر رہا تھا۔ کسی طرف قالین فروخت کرنے کے لیے رکھے تھے تو اس کے برابر تمباکو۔ لڑکے کی نظر مسلسل عربی پر تھی، آخر اس کی پوری جمع پونجی اس کے پاس تھی۔ ایک بار تو اس نے سوچا کہ وہ اس عربی سے اپنی رقم واپس لے لے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ایسا کرنا ایک غیر دوستانہ عمل ہوگا۔ مجھے مسلسل اس پر نظر رکھنی چاہیے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ عربی کی نسبت مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ اسی گہما گہمی میں اسے ایک بہت ہی خوبصورت تلوار نظر آئی۔ اس نے آج تک ایسی تلوار نہیں دیکھی تھی۔ تلوار کا میان چاندی کا بنا ہوا تھا اور دستے پر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ جب وہ خزانہ لے کر واپس آئے گا تو یہ تلوار ضرور خریدے گا۔ ذرا اس تلوار کی قیمت تو معلوم کرو، اس نے عربی سے کہا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس پر یکدم انکشاف ہوا کہ اس ایک لمحے میں جب وہ تلوار کی طرف متوجہ تھا وہ اپنی تمام جمع پونجی سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔
وہ مڑ کر دیکھنے سے گھبرا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تلوار ہی کو دیکھتا رہا اور ہمت جمع کرتا رہا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے۔ چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے، خرید و فروخت کر رہے تھے۔ غیر مانوس کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر کہیں بھی اس کا عرب ساتھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کا ساتھی صرف لمحے بھر کے لیے اس سے بچھڑ گیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہیں پر اس کا انتظار کرے گا۔ اس دوران ایک شخص مینار پر چڑھا اور اونچی آواز میں کچھ پکارنے لگا۔ تمام لوگ پہلے تو جھکے اور پھر زمین پر ماتھا ٹیکنے لگے۔ اس سے فارغ ہو کر سب نے اپنی دکانیں بند کیں اور گھروں کو روانہ ہو گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج صبح جب سورج طلوع ہوا تو وہ ایک دوسرے بر اعظم پر موجود تھا۔ وہ ایک چرواہا تھا جس کے پاس 60 بھیڑیں تھیں۔ اسے اپنی محبوبہ سے ملنے کی امید تھی۔ آج صبح اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے لمحات کا علم تھا، اور اب جب کہ سورج ڈوب رہا تھا وہ ایک اور بر اعظم پر تھا جہاں کی زبان سے وہ بے خبر تھا۔ وہ نہ تو چرواہا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اس کا زاد راہ تھا۔ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ گھر کو لوٹ سکے۔ یہ سب کچھ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے کے درمیان ہو گیا۔ وہ انتہائی رنجیدہ تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ رو دے، لیکن وہ آج تک اپنی بھیڑوں کے سامنے بھی نہیں رویا تھا۔ بازار اس وقت ویران تھا۔ وہ گھر سے بہت دور تھا جہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا، اس لیے وہ جی بھر کر رویا۔ وہ اس لیے رویا کہ خدا نے اس کے ساتھ بے انصافی کی تھی، اور خدا خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتا ہے۔ اس نے سوچا، جب میں چرواہا تھا تو میں خوش تھا اور میرے ساتھی بھی مجھ سے بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ مجھے آتا دیکھتے تو میرا استقبال کرتے تھے، اور اب میں اداس اور تنہا ہوں۔ میرا لوگوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے کیونکہ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے ان سب لوگوں سے نفرت ہے جو اپنے خزانے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے کیونکہ میں اپنے خزانے تک نہیں پہنچ سکا۔ اس نے اپنا تھیلا کھولا کہ شاید اس میں کچھ بچا ہو۔ تھیلے میں اس کی کتاب، جیکٹ اور 2 پتھر تھے، وہ پتھر جو بوڑھے نے اسے دیے تھے۔ پتھروں پر جب اس کی نظر پڑی تو اسے ایک گونا اطمینان ہوا۔ اس نے ان دونوں پتھروں کے عوض 6 بھیڑیں دی تھیں۔ وہ ان پتھروں کو بیچ کر واپسی کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔ اب میں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کروں گا۔ اس نے سوچا یہ ایک ساحلی شہر ہے اور اس عربی کے بقول ہر ساحلی شہر کے لوگ چور اور لٹیرے ہوتے ہیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ قہوہ خانے کا مالک اتنا پریشان کیوں تھا۔ وہ اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا نوآواری دوست لٹیرا ہے۔ میں دنیا کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ دنیا کا ہر شخص مجھے اپنے جیسا سیدھا سادہ لگتا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ پتھروں پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ ان کی حرارت کو محسوس کر سکتا تھا۔ اب یہی اس کا خزانہ تھا۔ ان کو چھونے سے اسے اطمینان ملا۔ پتھروں نے اسے بوڑھے کی یاد دلا دی۔ بوڑھے نے کہا تھا، جب تم کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول میں تمہاری مدد میں مصروف ہو جاتی ہے۔ وہ بوڑھے کی ذہانت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں وہ ویران بازار میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بالکل مفلس تھا۔ پتھر اسے یاد دلاتے تھے کہ اس کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی تھی جو اس کے ماضی سے واقف تھا۔ ان کا نام یوریم اور تھومیم ہے اور یہ تمہیں نشانیوں کو پہچاننے میں مدد دیں گے۔ لڑکے نے پتھر اپنے تھیلے میں رکھے اور ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھے نے کہا تھا کہ اسے واضح سوال کرنا چاہیے کہ وہ کیا معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سوال کیا، کیا بوڑھے آدمی کی دعائیں ابھی بھی میرے ساتھ ہیں؟ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک پتھر نکالا۔ جواب ہاں میں تھا۔ کیا مجھے خزانہ مل جائے گا؟ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر پتھروں کو ٹٹولا تو دونوں پتھر سوراخ سے نیچے گر گئے۔ لڑکے کو اب تک معلوم نہیں تھا کہ تھیلے میں کوئی سوراخ بھی ہے۔ وہ نیچے جھک کر یوریم اور تھومیم کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، نشانیوں کو پہچاننا سیکھو اور ان پر عمل کرو۔ بوڑھے نے کہا تھا، ایک اور نشانی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے پتھروں کو اٹھایا اور تھیلے میں رکھ لیا۔ اس نے سوراخ کو رفو کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ پتھر جب چاہیں گر سکتے تھے۔ اس نے سوچا کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو نہیں کرنے چاہیے۔ اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل سے بھٹک نہ جائے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ پتھروں نے اسے بتایا کہ بوڑھے آدمی کی دعائیں اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس سے اس کا خود پر اعتماد بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ اسے ایسے لگا کہ یہ نامانوس جگہ نہیں بلکہ ایک نئی جگہ تھی۔ آخر اس نے اسی کی تو ہمیشہ خواہش کی تھی۔ اگر وہ اہرام مصر تک نہ بھی پہنچ پایا تو وہ اپنے کسی بھی جاننے والے چرواہے سے بھی زیادہ دنیا دیکھ چکا تھا۔ کاش ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ ان سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت پر
ایک بالکل مختلف دنیا آباد ہے۔ اگرچہ اس کی یہ نئی دنیا اس وقت ایک ویران بازار تھا، مگر وہ اس کا نظارہ اس وقت بھی کر چکا تھا جب یہ بازار اپنی پوری گہما گہمی پر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے تلوار کا خیال آیا۔ اس خیال سے اسے تکلیف ہوئی، مگر اس نے اس سے خوبصورت تلوار اس سے قبل کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے اب فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ایک لٹیرے کا ڈسا ہوا انسان ہے یا خزانے کی تلاش میں پھرنے والا مہم جو۔ میں خزانے کی تلاش میں نکلنے والا مہم جو ہوں، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ کسی نے اسے گہری نیند سے جگایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بیچ بازار ہی سو گیا تھا اور اب بازار کی گہما گہمی لوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنی بھیڑوں کے لیے ارد گرد نظر دوڑائی، تب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک نئی دنیا میں ہے، لیکن افسوس کی بجائے خوشی کا احساس اس پر چھایا ہوا تھا۔ اسے بھیڑوں کے لیے چارے اور پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے خزانے کی تلاش میں جا سکتا تھا۔ اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، مگر اس کے پاس اعتماد کی دولت تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ لوگوں کے چہرے سے اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ اپنی منزل کے قریب ہیں یا دور۔ یہ بہت ہی آسان تھا، مگر اس سے قبل اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے گزشتہ رات فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی اسی طرح کا مہم جو بنے گا جن کی کہانیاں اس نے کتابوں میں پڑھی تھیں۔ اس نے آہستہ آہستہ بازار میں چلنا شروع کیا۔ دکاندار اپنی اپنی دکانیں سجانے میں مصروف تھے۔ وہ ایک مٹھائی والے کی دکان سجانے میں مدد کرنے لگا۔ مٹھائی والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی اور طمانینت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کیا ہے۔ مٹھائی والے کی مسکراہٹ نے اسے بوڑھے کی یاد دلائی۔ یہ مٹھائی والا اس لیے مٹھائی نہیں بنا رہا کہ وہ کسی تاجر کی بیٹی سے شادی کر سکے، بلکہ اس لیے مٹھائی بنا رہا تھا کیونکہ اسے یہ کام پسند تھا۔ اس لیے اس کے چہرے پر طمانینت ہے، اس نے سوچا۔ جب مٹھائی والے کی دکان سج گئی تو اس نے لڑکے کو کھانے کے لیے مٹھائی دی، جو اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی اور اپنی راہ پر گامزن ہو گیا۔ چلتے چلتے اسے احساس ہوا کہ ایک آدمی عربی بول رہا تھا جبکہ دوسرا آدمی ہسپانوی میں جواب دے رہا تھا، جبکہ دونوں ایک دوسرے کا مفہوم سمجھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی زبان بھی ہے جس کا انحصار الفاظ پر نہیں، اس نے سوچا۔ اس بات کا تجربہ وہ اس سے قبل بھیڑوں کے ساتھ بھی کر چکا تھا، اور اب وہی تجربہ انسانوں کے درمیان ہوا۔ وہ ہر قدم پر ایک نئی چیز سیکھ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ باتوں کا تجربہ وہ اس سے قبل بھی کر چکا تھا، مگر تب اسے اس کا ادراک نہیں تھا۔ اسے ان چیزوں کا ادراک اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ ان کا عادی ہو چکا تھا۔ اگر میں یہ زبان سیکھ لوں جس کا انحصار الفاظ پر نہیں ہے تو میں پوری دنیا کو سمجھ سکتا ہوں۔ مطمئن اور پرسکون اس نے تانجیر کی گلیوں میں ٹہلنے کا ارادہ کیا۔ اس طرح وہ دو نشانیوں کا مشاہدہ کر سکتا تھا، مگر اس کے لیے صبر کی ضرورت تھی، اور پھر چرواہے سے زیادہ صبر کون کر سکتا ہے؟ اس نے جو کچھ بھیڑوں کے ساتھ سیکھا تھا اس کا اطلاق ایک نئی جگہ پر کیا جا سکتا تھا۔ تمام چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں، بوڑھے بادشاہ نے اسے بتایا تھا۔ کرسٹل فروش آج بھی اسی پریشانی کے ساتھ جاگا جو روز کا معمول تھی۔ وہ اس جگہ پر گزشتہ 30 سال سے رہ رہا تھا۔ اس کی دکان پہاڑی کی چوٹی پر تھی، جہاں گاہکوں کا رش کم و بیش ہی ہوتا تھا۔ اس کو صرف ایک کام آتا تھا، کرسٹل کی پہچان اور خرید و فروخت۔ اس کا کاروبار کبھی عروج پر تھا۔ اس کی دکان کی شہرت دور دور تک تھی، اور اس کے گاہکوں میں عرب، تاجر، فرانسیسی اور برطانوی ماہرین ارضیات اور جرمن فوجی ہوتے تھے۔ تب سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا اور وہ بہت جلد امین ہونے کا خواب دیکھتا تھا، مگر وقت کے ساتھ تانجیر بھی بدل گیا۔ نزدیکی شہر سیوٹا اتنی تیزی سے پھیلا کہ تانجیر کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ اکثر دکانداروں نے اپنے کاروبار نئے شہر میں منتقل کر لیے۔ اب گاہک پہاڑی پر واقع خال خال دکانوں میں جھانکنے سے بازار سے خریداری کرنے کو ترجیح دیتے تھے، لیکن کرسٹل فروش کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 30 سال اسی کاروبار میں گزارے تھے، اور وہ کسی دوسرے کاروبار سے بالکل ناواقف تھا، اور اب کاروبار بدلنا بعید از قیاس لگتا تھا۔ اس کی صبح لوگوں کو دیکھتے ہوئے گزرتی تھی۔ یہ سالوں سے اس کا معمول تھا، اور اب تو اسے لوگوں کے گزرنے کے اوقات بھی ازبر ہو گئے تھے۔ دوپہر کے قریب ایک لڑکا اس کی دکان میں داخل ہوا۔ لباس سے وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا فرد لگتا تھا، مگر اس کی تجربہ کار نگاہیں کہتی تھیں کہ اس کی جیبیں خالی ہیں۔ دکان میں لگے ایک کتبہ سے اندازہ ہوتا تھا کہ دکاندار ایک سے زیادہ زبانیں بول سکتا تھا۔ میں کرسٹل صاف کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لڑکے نے کاؤنٹر پر موجود شخص سے کہا۔ اس حالت میں یہ شاید گاہکوں کے لیے زیادہ کشش کا باعث نہ ہو۔ دکاندار نے خالی خالی نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ تم مجھے بدلے میں کچھ کھانے کے لیے دے دینا۔ دکاندار اب بھی خاموش تھا، لگتا تھا کہ کسی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لڑکے نے سوچا کہ اسے اس صحرا میں جیکٹ کی فی الحال ضرورت نہیں تھی، لہٰذا
وہ کرسٹل صاف کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ اس نے تھیلے سے جیکٹ نکالی اور کرسٹل صاف کرنا شروع کر دیے۔ آدھے گھنٹے میں اس نے دکان میں موجود زیادہ تر کرسٹل چمکا دیا۔ ابھی اس نے کام شروع ہی کیا تھا کہ 2 گاہک دکان میں داخل ہوئے اور انہوں نے کرسٹل خریدا۔ جب وہ کام سے فارغ ہوا تو دکاندار نے اسے کھانے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ انہوں نے دکان بند کی اور نزدیکی ہوٹل پر چلے گئے۔ صرف کھانے کے لیے تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاجر نے لڑکے سے کہا۔ قرآن ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ تو پھر تم نے مجھے کام کرنے کی اجازت کیوں دی؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ کیونکہ کرسٹل گندا تھا اور ہم دونوں کو اپنے اپنے ذہنوں کی صفائی بھی مطلوب تھی، تاجر نے جواب دیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو دکاندار بولا، تمہارے آنے کے بعد آج میری دکان میں 2 گاہک آئے۔ یہ ایک نیا شگن ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم میری دکان میں کام کرو۔ لوگ نشانیوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، لڑکے نے سوچا، لیکن شاید انہیں بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا تم میری دکان پر کام کرو گے؟ تاجر نے اس سے استفسار کیا۔ میں آج کا پورا دن اور پوری رات تمہاری دکان پر کام کروں گا اور تمہاری دکان کی ہر ایک چیز چمکا دوں گا۔ معاوضے میں مجھے مصر جانے کے لیے زیادہ راہ چاہیے، لڑکے نے جواب دیا۔ دکاندار بے ساختہ ہنس پڑا۔ اگر تم میری دکان میں 1 سال بھی کام کرو اور اس کے علاوہ میں تمہیں دکان میں فروخت ہونے والی ہر چیز پر کمیشن بھی دوں تو پھر بھی مصر جانے کا زیادہ راہ پورا نہیں ہو سکتا۔ مصر یہاں سے ہزاروں میل دور ہے اور درمیان میں لقودق صحرا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسے لگا جیسے ہر چیز ساکن ہو گئی ہو۔ فضا میں گہرا سناٹا تھا۔ بازار سنسان تھا۔ کوئی امید نہیں، کوئی مہم جو نہیں، نہ بوڑھا شہنشاہ اور نہ ہی منزل کا کوئی نشان، نہ خزانہ اور نہ ہی احرام مصر۔ دکاندار کی بات میں جیسے جادو کے الفاظ تھے جن کے ادا ہوتے ہی سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ دنیا جیسے ساکن ہو گئی۔ ایسا شاید اس لیے تھا کہ وہ خود اداس تھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے کیفے کے دروازے کے باہر دیکھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی روح ابھی پرواز کر جائے گی اور سب کچھ اسی لمحے ختم ہو جائے گا۔ دکاندار تجسس سے لڑکے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تمام چمک جو اس نے صبح دیکھی تھی غائب ہو چکی تھی اور وہ مایوس تھا۔ میں تمہیں اتنا معاوضہ دے سکتا ہوں کہ تم اپنے ملک واپس جا سکو، دکاندار بولا۔ لڑکا خاموش تھا۔ وہ اٹھا، اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور تھیلا اٹھایا۔ میں کام کروں گا۔ مجھے اتنی رقم چاہیے کہ میں کچھ بھیڑیں خرید سکوں۔ لڑکے کو کرسٹل کی دکان پر کام کرتے ہوئے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت گیا تھا۔ یہ کام اس کی طبیعت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ دکاندار ہر وقت ٹوکتا تھا کہ وہ کرسٹل کو احتیاط سے اٹھائے، کہیں کہ وہ ٹوٹ نہ جائے، اور لڑکے کو یہ نوک جھوک اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اس کام سے اس لیے چپکا ہوا تھا کہ دکاندار کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا اور وہ لڑکے کو سامان کی فروخت پر معقول کمیشن بھی دیتا تھا۔ اس نے اب تک کچھ رقم پس انداز کر لی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگر اسی طرح وہ کام کرتا رہا تو 1 سال میں وہ اتنی رقم جمع کر لے گا کہ وہ کچھ بھیڑیں خرید سکے۔ ہمیں کرسٹل کے لیے ایک شو کیس بنانا چاہیے، اس نے دکاندار سے کہا۔ ہم یہ شو کیس دکان کے باہر رکھیں گے۔ اس طرح گاہک دور سے ہی کرسٹل دیکھ کر دکان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس سے قبل میں نے کبھی کرسٹل دکان کے باہر نہیں رکھا، اس طرح اس کے ٹوٹنے کا خدشہ رہتا ہے، دکاندار نے جواب دیا۔ جب میں اپنی بھیڑیں چراگاہ میں لے کر جاتا تھا تو اس بات کا خدشہ موجود رہتا تھا کہ کوئی بھیڑیا کسی بھیڑ کو اٹھا کر لے جائے، یا پھر کوئی بھیڑ ویرانے میں بیمار پڑ جائے اور مر جائے، یا اسے کوئی سانپ ڈس لے، لیکن دنیا اسی طرح رواں دواں ہے۔ دکاندار کوئی جواب دینے کی بجائے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا جو گلاس پسند کر رہا تھا۔ آج کل اس کا کاروبار عروج پر تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے پرانے دن لوٹ آئے ہوں جب اس کی دکان مرکز نکاح ہوا کرتی تھی۔ کاروبار میں بہت بہتری ہوئی ہے، دکاندار نے گاہک سے فارغ ہونے کے بعد لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میری کمائی کافی اچھی ہے اور امید ہے کہ تم بھی بہت جلد اپنا ریوڑ بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے زیادہ کی طلب اچھی نہیں ہے، لیکن ہمیں نشانیوں کو پہچاننا چاہیے، لڑکے نے بے ساختہ کہا۔ پھر اسے افسوس ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کہا، کیونکہ دکاندار تو کبھی بوڑھے بادشاہ سے ملا ہی نہیں تھا۔ اسے مطابقت کا اصول کہتے ہیں، کیونکہ زندگی کامیابی میں تمہارا ساتھی بننا چاہتی ہے، بوڑھے بادشاہ نے بتایا تھا۔ دکاندار بوڑھے بادشاہ سے نہ ملنے کے باوجود لڑکے کی باتیں سمجھ سکتا تھا۔ آخر لڑکے کی اس کی دکان میں آمد بھی تو دکاندار کے لیے بذات خود ایک نیک شگن تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی آمدنی میں بہتری ہو رہی تھی۔ اسے کبھی ملال نہیں ہوا تھا کہ اس نے لڑکے کو ملازمت کیوں دی۔ وہ لڑکے کو تنخواہ کے علاوہ معقول کمیشن بھی دیتا تھا
تاکہ وہ جلد اپنا ریوڑ بنا سکے۔ تم احرام مصر کیوں جانا چاہتے ہو؟ تم احرام مصر کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے شوکیس کے سوال کو ٹالنے کے لیے بات کا رخ بدلتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے ان کی بہت تعریف سنی ہے، لڑکا بولا۔ وہ دکاندار سے اپنے خواب کے متعلق کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی اب خزانہ بھی اس کے لیے تلخ عیاج سے کچھ زیادہ نہیں تھا، اور اسے دہرانا ایک تکلیف دہ امر تھا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی عقل مند انسان صرف احرام مصر کو دیکھنے کے لیے اتنے بڑے صحرا کو عبور کرنا پسند کرے گا، دکاندار نے جواب دیا۔ احرام پتھروں کا ایک ڈھیر ہے جو تم اپنے گھر کے صحن میں بنا سکتے ہو۔ ہاں، جسے سیاحت کا شوق نہ ہو وہ بالکل ایسا نہیں کر سکتا۔ اور وہ دکان میں داخل ہونے والے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے تبدیلی شاید راست نہیں آتی، دکاندار نے اگلے روز کہا۔ سامنے کی دکان کا مالک حسن شاید خریداری میں غلطی بھی کرے تو کاروبار کے حجم کی وجہ سے اسے کوئی قابل ذکر فرق نہیں پڑے گا، مگر ہمیں شاید اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ لیکن تم شوکیس کیوں بنانا چاہتے ہو؟ دکاندار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں جلد از جلد اپنا ریوڑ مکمل کرنا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ جب قسمت ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، شاید یہی مطابقت کا اصول ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک کتاب اور اپنی سنت چھوڑی ہے، دکاندار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، اور ہمیں اپنی زندگی میں صرف 5 ارکان کو پورا کرنا ہے۔ سب سے اول تو یہ ہے کہ بسم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، غریبوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دیں۔ اس نے تھوڑا توقف کیا۔ لڑکا اس کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو دیکھ سکتا تھا جو پیغمبر کے ذکر کے ساتھ نکل آئے تھے۔ وہ ایک سچا مسلمان تھا اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور 5واں رکن کیا ہے؟ لڑکے کا تجسس بڑھ رہا تھا۔ 2 دن قبل تم نے کہا تھا کہ مجھے شاید سفر کا شوق نہیں ہے، دکاندار بولا۔ اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار مکہ مکرمہ میں خدا کے گھر کی زیارت کرے۔ مکہ تو مصر سے بھی آگے ہے۔ جوانی میں صرف میری ایک خواہش تھی کہ کسی طرح اتنا پیسہ جمع کر لوں کہ اپنا کاروبار کر سکوں۔ اس طرح میں حج کے لیے روپیہ جمع کر لیتا اور میری غیر موجودگی میں میرے خاندان کی گزر اوقات کا بندوبست بھی ہو جاتا۔ جب میرا کاروبار جم گیا تو مجھے ایسا کوئی آدمی نہیں مل سکا جس کے حوالے میں اپنی دکان کر دیتا اور خود حج کے لیے روانہ ہو جاتا۔ اس دوران کئی قافلے میری دکان کے سامنے سے گزرے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو مالدار تھے جو اپنے قافلے میں ملازمین کی فوج کے ساتھ حج کو جا رہے تھے، لیکن اکثریت غریب لوگوں کی ہوتی تھی۔ تمام عازمین حج خوش ہوتے تھے۔ ایک موچی بھی حج پر گیا تھا۔ واپسی پر اس نے بتایا کہ اس صحرا کو عبور کرنے میں اسے 1 سال لگا، لیکن اسے اتنی بھی تھکن نہیں ہوئی تھی جتنی اسے تانجیر کی گلیوں میں روزمرہ کے کاموں کے لیے چلنے کے دوران ہوتی تھی۔ تو آپ حج پر کیوں نہیں جاتے؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ یہ مکہ جانے کی خواہش ہی ہے جو مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے، ورنہ اس یکسانیت، ریک میں رکھے ہوئے کرسٹل کی خاموشی اور کیفے کا بد مزہ کھانا تو مجھے اب تک مار چکے ہوتے۔ اگر میرا مکہ جانے کا خواب پورا ہو گیا تو پھر زندگی میں کوئی امید باقی نہیں ہوگی جس کے سہارے میں زندہ رہوں گا، تاجر نے جواب دیا۔ تم بھی اپنا ریوڑ بنانے اور احرام مصر تک جانے کا خواب دیکھتے ہو، مگر مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہو اور میں صرف اپنے خواب کے سہارے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں کئی دفعہ اپنے آپ کو چشم تصور میں صحرا عبور کرتے دیکھ چکا ہوں۔ خدا کے گھر میں حجر اسود کے سامنے اپنے آپ کو موجود پاتا ہوں اور خدا کے گھر کا طواف کرتا ہوں، لیکن یہ سب صرف تصورات میں ہوتا ہے۔ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے جاننے والے میرے ساتھ ہیں، کوئی بائیں، کوئی آگے ہوتا ہے اور کوئی عقب میں۔ میں صرف تصورات کی دنیا میں اپنے خواب کی تعبیر دیکھتا ہوں اور اس کے سہارے زندہ رہتا ہوں۔ اس روز اس نے لڑکے کو شوکیس بنانے کی اجازت دے دی۔ ہر کسی کے نصیب میں خواب کی تعبیر اتنی جلد نہیں ہوتی۔ شوکیس نے واقعی گاہکوں کو متوجہ کیا اور 2 ماہ کے عرصے میں دکان کی آمدنی کئی گنا بڑھ گئی۔ لڑکے نے حساب لگایا کہ مزید 6 ماہ کام کرنے کے بعد وہ نہ صرف اسپین جانے کے قابل ہو جائے گا بلکہ پہلے سے 2 گنی بھیڑیں بھی خرید سکے گا۔ اس طرح 1 سال سے بھی کم عرصے میں نہ صرف اپنا ریوڑ دگنا کر چکا ہوگا بلکہ عربی پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے اس قابل بھی ہوگا کہ عربوں کے ساتھ کاروبار کر سکے گا۔ اس دن کے بعد اس نے یوریم اور تھومیم کو کبھی بھی استعمال نہیں کیا، شاید اس لیے کہ احرام مصر اب اس کے لیے اس طرح کا خواب تھا جیسا حج پر جانا دکاندار کا ایک خواب تھا۔ اب وہ کاروبار میں لطف محسوس کرتا تھا اور چشم تصور میں اپنے آپ کو طرفہ کی بندرگاہ پر ایک فاتح کی طرح دیکھتا تھا۔
آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے، بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا۔ لڑکے کو اب معلوم تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور شب و روز اس کے حصول کے لیے مصروف تھا۔ یہ خزانے کا خواب ہی تھا جو اسے اجنبی زمین پر لایا، جہاں اس کی ملاقات ایک لٹیرے سے ہوئی، اور اسی بہانے وہ اس قابل ہوا کہ وہ اپنا ریوڑ دگنا کر سکے، اور اس سب کچھ میں اس کا کچھ خرچ بھی نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنے آپ پر فخر تھا۔ اس نے سیکھا بھی بہت کچھ تھا، مثلاً کرسٹل کی پہچان، الفاظ سے بے نیاز گفتگو کا فن اور نشانیوں کی پہچان۔ اس پہاڑی پر چڑھنے کے بعد انسان بہت تھک جاتا تھا۔ کاش اس چوٹی پر کوئی قہوہ خانہ ہوتا تو مشکل چڑھائی کے بعد گرم قہوہ تھکن مٹا دیتا۔ ایک شام لڑکے نے پہاڑی پر ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا۔ اس نے اس نشانی کو پہچان لیا اور دکاندار سے اس کا ذکر کیا۔ ہمیں یہاں پر قہوہ خانہ کھولنا چاہیے، یہاں پر بہت سارے قہوہ خانے ہیں۔ دکاندار نے جواب دیا، مگر ہم کرسٹل کی پیالیوں میں قہوہ پیش کریں گے اور یہ یقیناً گاہکوں کو متوجہ کرے گا، اور اس طرح ہمارے کرسٹل کی فروخت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ خوبصورتی مرد کی کمزوری ہے، اور کرسٹل واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ دکاندار نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ شام کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے دکان بند کی تو لڑکے سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ حقہ پیے۔ تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ دکاندار نے لڑکے سے سوال کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں دوبارہ اپنا ریوڑ بنانا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ میں کرسٹل کے بارے میں وہ سب کچھ جاننا چاہتا ہوں جو کہ ایک دکاندار کو معلوم ہونا چاہیے۔ دکاندار نے چلم میں آگ کو کریدا اور پھر حقے کا گہرا کش لیتے ہوئے بولا، مجھے کرسٹل کی پہچان ہے اور اس کی خصوصیات بھی معلوم ہیں۔ اگر ہم کرسٹل کے گلاس میں قہوہ پیش کریں گے تو ہمیں دکان کو بھی کھلا رکھنا پڑے گا، اور پھر میرا طرز زندگی بھی بالکل بدل جائے گا۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ میں اپنی زندگی سے بالکل مطمئن ہوں۔ تمہارے آنے سے قبل میں ضرور سوچا کرتا تھا کہ میں نے اس جگہ پر اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ میرے ساتھ کاروبار کرنے والے دوسری جگہ پر چلے گئے تھے اور ان کا کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ یہ سب مجھے مایوس کرتا تھا، لیکن اب ہر چیز بدل گئی۔ میں زیادہ تبدیلی سے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ بدلی ہوئی صورت میں میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ میں اپنے معمول کا عادی بن چکا ہوں۔ لڑکے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ دکاندار نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم واقعی میرے لیے خوش قسمتی لے کر آئے ہو۔ آج مجھے وہ ملا ہے جو مجھ سے کھو چکا تھا۔ اگر خوش قسمتی کو قبول نہ کیا جائے تو خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بدقسمتی میں بدل جاتی ہے۔ میں زندگی سے مزید کسی چیز کا متمنی نہیں ہوں، مگر تم میرے اندر خواہش کو بیدار کرتے ہو اور مجھے نئی امید دلاتے ہو۔ اب جب کہ مجھ میں خواہش بیدار ہو چکی ہے اور میں امید کی نئی کرن دیکھ سکتا ہوں، اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے کاروبار میں وسعت کی بے انتہا گنجائش ہے۔ اب جب کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور اگر میں ایسا نہیں کرتا تو یہ مجھے دوبارہ واپس مایوسی میں دھکیل دے گا۔ اچھا ہی تھا کہ میں نے طرفہ میں بیکری والے سے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا، لڑکے نے سوچا۔ دونوں حقہ پیتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ کر رہے تھے۔ فضا میں گہرا سکوت تھا، سوائے حقے کی گڑگڑاہٹ کے۔ ان کے درمیان تمام گفتگو عربی میں ہو رہی تھی، اور لڑکے کو فخر تھا کہ بہت کم وقت میں اس نے عربی پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی بھیڑوں سے سب کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا کہ اس کی بھیڑیں اسے عربی نہیں سکھا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی شاید بہت سی چیزیں ہیں جو بھیڑیں اسے سکھا نہیں سکتی تھیں۔ ان کی زندگی کا مقصد تو صرف چارہ اور پانی ہی ہے۔ بھیڑیں مجھے کچھ نہیں سکھا رہی تھیں، بلکہ میں ان سے سیکھ رہا تھا، اس نے سوچا۔ مکتوب، دکاندار نے سکوت توڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے تمہیں عرب میں پیدا ہونا چاہیے تھا، دکاندار بولا۔ تمہاری زبان میں شاید اس کا مطلب ہے جو قسمت میں لکھا ہے۔ اس نے چلم کی آگ کو کریدتے ہوئے لڑکے کو اجازت دی کہ وہ کل سے کرسٹل کے گلاس میں قہوہ بیچ سکتا ہے۔ کبھی کبھی دریا کا رخ موڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ جب لوگ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو تھکن کے آثار ان کے چہروں پر عیاں تھے، لیکن وہ قہوہ خانہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ قہوہ خانے میں قہوہ کرسٹل کے گلاسوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ میری بیوی شاید اس کا تصور بھی نہ کر سکے، ایک گاہک نے دوسرے سے کہا۔ آج میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں، میں بھی ان کو کرسٹل کے گلاسوں میں قہوہ پیش کروں گا، وہ بھی یقیناً متاثر ہوں گے۔ یقیناً قہوہ اگر کرسٹل میں پیش کیا جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ بہت جلد قہوہ خانے کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی، لوگ کثیر تعداد میں قہوہ خانے میں آنے لگے۔ اس کی دیکھا دیکھی پہاڑی پر اور بھی کئی قہوہ خانے کھل گئے، مگر لوگوں کی جو بھیڑ اس قہوہ خانے پر رہتی تھی وہ کسی اور کا مقدر نہیں تھی۔ دکاندار کو قہوہ خانے میں مزید کئی ملازم رکھنے پڑے۔
اس کی چائے کی درآمد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور کرسٹل کی فروخت بھی اسی رفتار سے ترقی کر رہی تھی۔ لڑکا صبح جلد بیدار ہو گیا۔ آج اسے تانجیر میں آئے ہوئے 11 مہینے ہو گئے تھے۔ اس نے خاص آج کے دن کے لیے عربی لباس خریدا تھا۔ یہ لباس پہن کر اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنا شروع کیں۔ شہر پر ابھی تک نیند کا سکوت طاری تھا۔ وہ قہوہ خانے میں آیا اور پہلے اس نے کرسٹل کے گلاس میں قہوہ پیا، پھر قہوہ خانے کے دروازے میں بیٹھ کر حقے کے چھوٹے چھوٹے کش لینے لگا۔ وہ اپنے چہرے پر تازہ ہوا محسوس کر سکتا تھا۔ اس ہوا میں صحرا کی مہک رچی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور رقم کا بنڈل نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس رقم سے میں 120 بھیڑیں خریدنے کے علاوہ نہ صرف واپسی کا ٹکٹ لے سکتا تھا بلکہ افریقہ سے تجارت کرنے کے لیے درآمدی لائسنس بھی لے سکتا ہوں۔ اس نے سوچا، یہ سب کچھ اس نے پچھلے 11 ماہ میں کمایا تھا۔ وہ دکاندار کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب دکاندار آیا تو دونوں نے ایک ایک گلاس قہوہ کا لیا اور قہوہ خانے کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ آج میں جا رہا ہوں، لڑکے نے انکشاف کیا۔ میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں اپنا ریوڑ بنا سکتا ہوں، اور آپ کے پاس بھی اتنی رقم ہے کہ آپ حج کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ دکاندار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کیا اب مجھے اپنی دعاؤں میں رخصت کریں گے؟ لڑکے نے دکاندار سے سوال کیا۔ آپ نے میری بہت مدد کی ہے، لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی۔ دکاندار مسلسل خاموش تھا۔ اس نے گلاس میں مزید قہوہ انڈیلا اور پہلی بار بولا، مجھے واقعی تم پر فخر ہے۔ تم نے میرے کاروبار کو بہت ترقی دی، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں مکہ نہیں جاؤں گا، جس طرح سے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ریوڑ نہیں بناؤ گے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں ریوڑ نہیں بناؤں گا؟ لڑکے نے حیرت کا اظہار کیا۔ مکتوب، دکاندار بولا، اور اس نے لڑکے کو گرم جوشی سے اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ لڑکے نے کمرے میں جا کر اپنا سامان باندھا۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو اس کے پاس صرف ایک تھیلا تھا جس میں ایک کتاب اور ایک جیکٹ تھی۔ آج اس کے پاس اتنا سامان تھا کہ 3 تھیلے بھر گئے۔ جب وہ کمرے سے روانہ ہونے لگا تو اس کی نظر کونے میں پڑے اپنے بوسیدہ تھیلے پر پڑی۔ وہ اسے بالکل بھول چکا تھا۔ اس نے تھیلا اٹھایا اور اس میں سے جیکٹ نکالی تاکہ گلی میں کسی غریب کو دے دے۔ جیکٹ کے ساتھ 2 پتھر نکل کر فرش پر گر پڑے، یوریم اور تھومیم۔ ان پتھروں کو دیکھ کر اسے بوڑھا بادشاہ یاد آ گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اتنا عرصہ اسے کیسا بھولا رہا تھا۔ اس نے تقریباً 1 سال سخت محنت کی تاکہ اتنی رقم جمع کر سکے کہ فخر کے ساتھ اسپین واپس جا سکے۔ کبھی بھی خواب دیکھنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا۔ اس نے یوریم اور تھومیم کو فرش سے اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بوڑھا بادشاہ اس کے قریب ہی موجود ہے۔ 1 سال کی سخت محنت کے بعد اب شاید وقت آ گیا تھا کہ وہ واپسی کا سفر اختیار کر سکے۔ میں واپس جا کر دوبارہ ریوڑ بناؤں گا، باوجود اس کے کہ بھیڑوں کے ساتھ رہ کر میں عربی نہیں سیکھ سکا تھا، اس نے سوچا۔ لیکن بھیڑوں کے ساتھ رہ کر میں نے شاید اس سے بھی زیادہ اہم چیز سیکھی تھی، ایسی چیز جس کا استعمال میں نے دیار غیر میں اپنے قیام کے دوران مسلسل کیا۔ اس کی وجہ سے میں کرسٹل کے کاروبار کو عروج پر لایا، اور اس کے زور پر ہی میں ایک کامیاب اور بے مثال قہوہ خانہ بنانے میں بھی کامیاب ہو سکا۔ وہ چیز تھی جذبہ، کام کے انجام دینے کی محبت اور اپنے مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا۔ تانجیر اب اس کے لیے اجنبی جگہ نہیں تھی، اور اس کا خیال تھا کہ اس نے اس اجنبی جگہ کو فتح کیا تھا۔ اس طرح وہ جذبے اور لگن سے وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے قابل تھا۔ جب تم کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول میں تمہاری مدد کے لیے کوشاں ہو جاتی ہے۔ اسے بوڑھے بادشاہ کی بات یاد آ گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ بوڑھے بادشاہ نے سب کچھ لٹ جانے کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور نہ ہی تا حد نظر پھیلے ہوئے صحرا کے بارے میں، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتایا تھا جو یہ تو جانتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، مگر وہ اس کے حصول کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ بوڑھے بادشاہ نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ احرام مصر پتھروں کے ایک ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں، اور ہر کوئی ایسے احرام اپنے صحن میں بنا سکتا تھا۔ وہ یہ بتانا بھی بھول گیا تھا کہ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ دوبارہ اسے ریوڑ خرید سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ لڑکے نے تھیلا اٹھایا اور اسے اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور دکان میں چلا گیا۔ دکاندار غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا اور کئی لوگ قہوہ خانے میں قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ آج پہلی بار اس نے غور سے دیکھا تو ایسا لگا کہ دکاندار کے بالوں کا رنگ بوڑھے بادشاہ کے بالوں جیسا تھا۔ اس کے ساتھ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس مٹھائی والے کی مسکراہٹ جس سے وہ تانجیر میں پہلی بار ملا تھا وہ بھی بوڑھے بادشاہ کی مسکراہٹ جیسی تھی۔ ایسا لگتا تھا
جیسے بوڑھا بادشاہ یہاں بھی اپنے نشان چھوڑ گیا ہو، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ ان سب میں سے کوئی بھی بوڑھے بادشاہ سے نہیں ملا تھا، اور دوسری طرف اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے جو اپنی منزل کی تلاش کی جستجو کرتے ہیں۔ اس نے رخصت ہوتے ہوئے دکاندار کو الوداع بھی نہیں کہا۔ وہ عام لوگوں کی طرح الوداع ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے آنسو نہیں نکال سکتا تھا۔ اسے اس جگہ کے چھوڑنے کا افسوس ہمیشہ رہے گا، اور یہاں کے لوگ بھی یاد آئیں گے۔ وہ آج اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کر رہا تھا، اس طرح جیسے وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ پوری دنیا فتح کر سکے۔ میں واپس اپنے وطن جاؤں گا اور اپنا ریوڑ بناؤں گا، اس نے اپنے آپ سے کہا، مگر وہ اپنے اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے 1 سال تک سخت محنت کی تھی تاکہ اپنے خواب کی تعبیر ڈھونڈ سکے، اور آج ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اس کا خواب اس کے لیے اہمیت کھو رہا تھا۔ ایسا شاید اس لیے تھا کہ یہ اس کا خواب تھا ہی نہیں۔ کسے معلوم کہ دکاندار کی طرح اپنے خواب کی تکمیل کے لیے مکہ جانے سے تمام زندگی اس خواب کی تعبیر کے انتظار میں گزارنا بہتر ہے، اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جیسے ہی اس نے بے خیالی میں اپنا ہاتھ تھیلے میں ڈالا تو یوریم اور تھومیم اس کے ہاتھ میں آ گئے، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ پتھروں سے چھوا، اسے ایسے لگا جیسے بوڑھے بادشاہ کی تمام تر توانائیاں اس میں منتقل ہو گئی ہوں۔ یہ محض ایک اتفاق تھا یا نشانی؟ لڑکے نے سوچا۔ وہ چلتے چلتے اس قہوہ خانے میں پہنچ گیا جہاں وہ پہلے روز آیا تھا۔ آج یہاں کوئی لٹیرا نہیں تھا، لیکن قہوہ خانے کے مالک نے اسے مسکراہٹ کے ساتھ قہوہ پیش کیا۔ میں اگر چاہوں تو اپنے ملک واپس جا سکتا ہوں اور پہلے سے بھی بڑا ریوڑ بنا سکتا ہوں۔ مجھے گلہ بانی کے گر ابھی تک یاد ہیں، مگر شاید مجھے احرام مصر تک جانے کا موقع دوبارہ نہ مل سکے۔ بوڑھے نے سونے کی زرہ بھی پہن رکھی تھی، اور اسے میرے ماضی کے بارے میں بھی علم تھا۔ وہ واقعی بادشاہ تھا، ایک دانا بادشاہ۔ اس نے سوچا اندلس کے پہاڑ صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھے، لیکن احرام مصر تک پہنچنے کے لیے ایک طویل صحرا عبور کرنا ضروری تھا۔ لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی تو تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں اپنی منزل سے 2 گھنٹے مزید قریب ہو گیا ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ 2 گھنٹے پھیل کر 1 سال پر محیط ہو گئے تھے، لیکن اب اس بات میں زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں ریوڑ اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ گلہ بانی میرے لیے ایک آزمودہ کام ہے۔ بھیڑیں میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ صحرا کا سفر کیسا ہوتا ہے اور صحرا انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ ایک انجانی چیز کا خوف، اس نے دل میں سوچا، لیکن یک دم اس پر مسرت کا انجانا سا احساس طاری ہو گیا۔ میں جب چاہوں ریوڑ خرید سکتا ہوں یا پھر کرسٹل کا کاروبار شروع کر سکتا ہوں۔ میں ایک دانا سے بھی مل چکا ہوں، جس سے ملنے کا شرف شاید بہت کم لوگوں کو حاصل ہوگا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس نے سوچا۔ قہوہ خانے سے نکلنے کے بعد بھی اس کے سوچنے کا عمل جاری تھا۔ اسے یاد آیا کہ کرسٹل فروش کو مال بیچنے والے ایک تاجر کے قافلے صحرا کے پار بھی مال لے کر جاتے تھے۔ اس نے یوریم اور تھومیم کو ہاتھ میں لیا۔ یہ انہی پتھروں کی وجہ سے ہوا کہ وہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ جب بھی کوئی اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے تو میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسے بوڑھے بادشاہ کے الفاظ یاد آئے، اور اس کے قدم دکاندار کو مال پہنچانے والے تاجر کی دکان کی طرف اٹھنے لگے۔ ادب سرائے۔ انگریز ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ماحول میں جانوروں کے پسینے، گھاس اور مٹی کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ احاطہ گودام بھی تھا اور جانوروں کا باڑا بھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسی غلیظ جگہ پر آؤں گا۔ انگریز نے کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے سوچا۔ میں نے 10 سال انگلینڈ کی بہترین یونیورسٹیوں میں علم کیمیا پڑھا ہے، اور آج میں اس باڑے میں ہوں۔ لیکن اس کی قیمت میں یہ سفر اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ اسے بھی نشانیوں پر اعتقاد تھا۔ اس کی تمام زندگی ایک تلاش کے گرد محیط تھی، کسی زبان کی تلاش جو پوری کائنات کی زبان ہو۔ اس نے پہلے اسپرانتو سیکھی۔ وہ دنیا کے تمام مذاہب کے بارے میں بھی اچھی سدھ بدھ رکھتا تھا، لیکن ابھی تک وہ کیمیاگر نہیں بن سکا تھا۔ اس نے کئی اہم سوالات کے جوابات تو تلاش کر لیے تھے، لیکن کچھ عرصے سے اس کا علم ایک نقطے پر آ کر رک گیا تھا جہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ اسے نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ایک کیمیاگر سے تعلقات بھی بڑھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ کیمیاگر دراصل بہت ہی عجیب طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، خود غرض اور حاسد، اور علم کو اپنی ذات تک محدود رکھنے والے۔ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس علم ہی نہ ہو اور وہ اس میں اعظم جو ہر شے کو سونے میں بدل دے، اور وہ اپنی کم علمی کو چھپائے رہے ہوں۔ وہ اپنے باپ کی طرف سے ترکے میں ملنے والی جائیداد کا بیشتر حصہ پہلے ہی خرچ کر چکا تھا۔
اس نے دنیا کی تمام بڑی لائبریریاں چھان ماری اور علم کیمیا پر دستیاب تمام کتب کا مطالعہ کر چکا تھا۔ اس نے ایک کتاب میں پڑھا کہ کئی سال قبل ایک مشہور عرب کیمیا گھر کا گزر یورپ سے ہوا۔ اس کی عمر 200 سال سے زیادہ تھی اور اس کے پاس ایک ایسا اسم اعظم تھا جو تمام اشیاء کو سونے میں بدلنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ انگریز کو یہ کہانی بہت متاثر کن لگی تھی، لیکن وہ اسے ایک افسانوی کردار سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ پھر اس کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سے ہوئی جو کئی سال سے مصر کے صحرا میں آثار قدیمہ کی تلاش میں مصروف رہا تھا۔ اس کے دوست نے اسے ایک ایسے عرب کا ذکر کیا جس کے پاس حیرت انگیز طاقت تھی۔ وہ نخلستان الفیوم میں رہتا تھا، اس کے دوست نے بتایا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عمر 200 سال ہے اور وہ ہر شے کو سونے میں بدلنے کا فن جانتا ہے۔ انگریز اس نئے انکشاف پر بہت مسرور تھا۔ اس نے ملازمت سے استعفیٰ دیا، اپنی اہم کتب کو ساتھ لیا اور آج وہ یہاں بدبودار باڑے میں صحرا کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ باڑے کے باہر ایک بہت بڑا قافلہ سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ اس قافلے نے نخلستان الفیوم سے گزر کر جانا تھا۔ ایک عرب نوجوان جس نے کندھوں پر سامان اٹھا رکھا تھا باڑے میں داخل ہوا اور انگریز سے سلام لیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان عرب نے پوچھا۔ میں بھی صحرا نورد ہوں، انگریز نے ترشی سے جواب دیا۔ وہ گفتگو سے زیادہ کتاب پڑھنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ الفیوم پہنچنے سے پہلے اپنے علم کو دہرا لے۔ اس کا خیال تھا کہ عرب کیمیاگر اسے اپنا شاگرد بنانے سے پہلے اس کا امتحان لے گا۔ نوجوان عرب نے بھی ایک کتاب نکالی اور پڑھنے لگا۔ یہ کتاب ہسپانوی زبان میں تھی۔ برطانوی بھی ہسپانوی جانتا تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ راستے میں کوئی تو ہوگا جس سے وہ آسانی سے گفتگو کر سکے گا، کیونکہ اسے عربی پر عبور حاصل نہیں تھا۔ بہت ہی عجیب، لڑکا بولا۔ وہ کتاب کے آغاز میں دیے ہوئے تدفین کے منظر کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں 2 سال سے یہ کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور چند صفحات سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک اپنے فیصلے کے بارے میں ابہام تھا، لیکن ایک چیز بہت واضح تھی کہ فیصلے تک پہنچنا سفر کا پہلا قدم ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو دراصل طوفانی لہروں میں چھلانگ لگاتا ہے، اور جو اسے ایسی جگہوں تک بہا کر لے جاتی ہیں جہاں سے اس کا گزر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے خزانے کی تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کرسٹل کی دکان میں ملازمت کرنی پڑے گی۔ اس قافلے میں شامل ہونا تو محض میرا ایک فیصلہ ہے، مگر یہ قافلہ مجھے کہاں لے جاتا ہے، یہ فی الحال ایک معمہ ہے۔ قریب بہتے ہوئے انگریز کا رویہ غیر دوستانہ لگ رہا تھا۔ لڑکے نے کتاب بند کر دی۔ وہ ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہتا تھا جو اسے انگریز سے مماثل کر دے۔ اس نے اپنی جیب سے یوریم اور تھومیم نکالے اور انہیں اچھالنا شروع کیا۔ یوریم اور تھومیم، انگریز کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، وہ جلدی سے پتھروں کو جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، اور ان کی کوئی خاص قیمت بھی نہیں، انگریز نے جواب دیا۔ یہ صرف پہاڑی کرسٹل ہیں، اس طرح کے لاکھوں پتھر مل جائیں گے، لیکن صرف جاننے والوں کو ہی پتا ہے کہ یہ یوریم اور تھومیم ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس علاقے میں بھی موجود ہیں۔ یہ مجھے ایک بادشاہ نے تحفے میں دیے تھے، لڑکے نے جواب دیا۔ انگریز نے کوئی جواب دینے کی بجائے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس طرح کے 2 پتھر باہر نکالے۔ بادشاہ نے تم سے کیا کہا؟ شاید تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ کوئی بادشاہ مجھ جیسے غریب چرواہے سے بات کرنا پسند کرے گا۔ بالکل بھی نہیں، یہ چرواہے ہی تو تھے جنہوں نے دنیا میں پہلے بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم کیا تھا، انگریز بولا۔ یہ سب میں نے بائبل میں پڑھا ہے، اور بائبل ہی میں نے یوریم اور تھومیم کے بارے میں پڑھا تھا، انگریز نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا۔ مستقبل بینی کی صرف یہ صورت خدا کی طرف سے منع نہیں ہے، پادری یہ پتھر سونے کی زرہ میں جڑ کر پہنتے ہیں۔ لڑکے کے چہرے پر حیرانی اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ اسے بہت خوشی ہوئی کہ وہ اس باڑے میں آیا۔ شاید یہ بھی ایک نشانی ہے، انگریز بولا۔ تمہیں نشانیوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ لڑکے کی حیرت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ زندگی میں ہونے والی ہر بات ایک نشانی ہے، انگریز نے جواب دیا۔ دنیا میں ایک عالمگیر زبان ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اسے بھلا چکے ہیں۔ میں اور چیزوں کے علاوہ اس عالمگیر زبان کی تلاش میں ہوں، اور اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے اس شخص کی تلاش ہے جو یہ زبان جانتا ہے، اور وہ ایک کیمیاگر ہے، انگریز نے اپنی بات جاری رکھی۔ اسی دوران گودام کا مالک آ گیا۔ آپ دونوں بہت خوش قسمت ہو، آج ہی ایک قافلہ الفیوم جا رہا ہے، گودام کا مالک بولا۔ مگر مجھے تو مصر جانا ہے، لڑکا جلدی سے بولا۔ اس کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ الفیوم مصر ہی میں ہے۔ تم کس قسم کے عرب ہو جسے اپنے جغرافیے کا ہی علم نہیں، گودام کا مالک بولا۔ یہ بھی ایک نشانی ہے،
مالک گودام کے جانے کے بعد انگریز بولا، میں کبھی ایک انسائکلوپیڈیا لکھوں گا جس میں صرف قسمت اور محض اتفاق کے بارے میں معلومات ہوں گی، اور عالمگیر زبان انہی 2 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا، یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ تم مجھے اس جگہ اس طرح ملے کہ تمہارے ہاتھ میں یوریم اور تھومیم تھے، اور نہ ہی یہ اتفاق ہے کہ ہم دونوں اپنی قسمت کی تلاش میں ہیں۔ میں اپنا خزانہ تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں، لڑکا بولا، مگر اسے فوراً احساس ہوا کہ اسے انگریز کو خزانے کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن انگریز نے خزانے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ ایک طرح سے میں بھی خزانے کی تلاش میں ہی آیا ہوں، انگریز نے جواب دیا۔ میں اس قافلے کا سردار ہوں، ایک باریش آدمی بولا۔ اس قافلے میں موجودہ ہر آدمی کی زندگی اور موت خدا کے بعد میرے اختیار میں ہے۔ صحرا ایک خوبصورت دوشیزہ کی مانند ہے جو مردوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ یہ قافلہ 200 افراد اور 400 جانوروں پر مشتمل تھا۔ قافلے میں بچے، خواتین اور مرد شامل تھے۔ کچھ مردوں نے اپنی کمر کے ساتھ تلواریں باندھ رکھی تھیں اور کچھ کے کندھوں پر رائفلیں تھیں۔ انگریز کے سامان میں کئی سوٹ کیس تھے جن میں کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ قافلے میں بہت سے لوگ ہیں، سردار نے اپنی بات جاری رکھی۔ شور کی وجہ سے اسے اپنی بات بار بار دہرانی پڑ رہی تھی۔ ہر ایک کے اپنے نظریات ہیں، لیکن میں ایک خدائے واحد پر یقین رکھتا ہوں، اور میں اسی کی قسم کھا کر عہد کرتا ہوں کہ ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ہم سب خیریت سے صحرا عبور کر لیں، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ عہد کریں کہ آپ میرے حکم کی تعمیل کریں گے۔ صحرا میں نافرمانی کا مطلب صرف اور صرف موت ہوتا ہے۔ قافلے میں ہلکا سا شور تھا، تمام لوگ زیر لب عہد کر رہے تھے۔ لڑکے نے بھی یسوع کی قسم کھا کر عہد کیا کہ وہ سردار کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ انگریز البتہ خاموش تھا۔ لوگ دعا کر رہے تھے کہ قافلہ خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ بگل کی آواز پر تمام لوگ اپنی اپنی سواریوں پر روانہ ہو گئے۔ انگریز اور لڑکے کے پاس اونٹ تھے، وہ بھی ان پر سوار ہو گئے۔ لڑکے کو انگریز کے اونٹ پر ترس آ رہا تھا، جس کی پیٹھ پر انگریز کے علاوہ اس کی کتابوں کے کئی بکسے بھی لدے ہوئے تھے۔ دنیا میں محض اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ انگریز نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سردار کی تقریر کی وجہ سے منقطع ہوا تھا۔ میں یہاں اس لیے موجود ہوں کہ ایک دوست نے مجھے ایسے عرب شخص کے بارے میں بتایا۔ کارواں روانہ ہونے کی وجہ سے لڑکے کے لیے انگریز کی باتوں پر توجہ دینا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ انگریز کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ ایک طلسماتی چکر جو ایک واقعے کو دوسرے واقعے کے ساتھ منسلک کرتا ہے، اسی چکر نے اسے پہلے چرواہا بنایا۔ اسی چکر کی وجہ سے اسے بار بار خواب نظر آیا، اور پھر وہی چکر اسے افریقہ کے صحرا میں لایا جہاں اسے لٹنے کے بعد کرسٹل فروش سے ملنا تھا۔ جیسے جیسے کوئی اپنی منزل کے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی منزل اس کی تخلیق کا سچا مقصد دکھائی دینے لگتی ہے، لڑکے نے سوچا۔ قافلے نے مشرق کی سمت اپنا سفر شروع کیا۔ قافلہ صبح کے وقت چلتا تھا۔ دوپہر سے پہلے جب دھوپ کی شدت بڑھ جاتی، قافلہ رک جاتا تھا اور شام کے وقت اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کرتا تھا۔ انگریز سفر کے دوران مطالعے میں مصروف تھا۔ لڑکا خاموشی سے جانوروں اور انسانوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اب منظر بالکل بدل چکا تھا اور وہ صحرا کے بیچوں بیچ سفر کر رہے تھے۔ قافلے میں بچوں کی چیخوں اور جانوروں کی آوازوں کا نہ تھمنے والا شور تھا، اور ماحول میں جانوروں کی مخصوص بو تھی اور گائیڈز کی چیخوں پکار بھی۔ اگر کسی چیز کو دوام تھا تو وہ صحرا کی مخصوص ہوا اور جانوروں کے قدموں کی آواز تھی۔ میں نے یہ صحرا اس سے قبل بھی کئی بار عبور کیا ہے، ایک حدی بان بولا، لیکن صحرا اتنا وسیع ہے اور افق اتنا دور کہ انسان کو اپنا آپ بہت حقیر لگتا ہے۔ شاید اس لیے انسان صحرا کی ہیبت سے خاموش رہتا ہے۔ حدی بان کی بات لڑکے کی سمجھ میں آ رہی تھی، حالانکہ اس نے اس سے قبل صحرا میں قدم نہیں رکھا تھا۔ جب بھی کبھی اس نے سمندر کو دیکھا یا آگ کا مشاہدہ کیا تو فوراً اس پر ان کی لافانی طاقت نے اثر چھوڑا تھا۔ میں نے بھیڑوں سے بہت کچھ سیکھا اور میں نے کرسٹل فروش سے بھی کافی نئی باتیں سیکھیں، لڑکے نے سوچا۔ میں صحرا سے بھی بہت کچھ سیکھوں گا۔ صحرا اسے عمر رسیدہ اور دانا لگا۔ ہوا مسلسل چل رہی تھی۔ لڑکے کو یاد آیا کہ اسی ہوا کو اس نے طرفہ کے قلعے کی فصیل پر بیٹھ کر اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا۔ اس خیال نے اسے اپنی بھیڑوں کی یاد دلا دی۔ بھیڑیں اب بھی اندلس کی چراگاہوں میں چارے اور پانی کی تلاش میں ہمیشہ کی طرح ماری ماری پھر رہی ہوں گی، لیکن اب وہ میری بھیڑیں نہیں ہیں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اب تک وہ اپنے نئے مالک کے ساتھ مانوس ہو چکی ہوں گی اور مجھے بھول چکی ہوں گی۔ چلو اچھا ہی ہے کہ بھیڑیں اس کام میں ماہر ہیں کہ وہ کوئی غم زیادہ دیر تک نہیں لے پاتی۔ اسے تاجر کی بیٹی کا خیال آ گیا۔
اس نے بھی اب تک شاید شادی کر لی ہوگی، کسی تاجر سے یا پھر کسی چرواہے سے جو پڑھ سکتا ہو اور اسے دلچسپ کہانیاں سنا سکے۔ آخر وہ واحد چرواہا تو نہیں تھا جسے پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ اسے اپنی دنائی پر حیرت اور مسرت ہوئی کہ وہ حدی بان کی پر فلسفہ گفتگو کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ عالمگیر زبان سیکھ رہا ہو، وہ عالمگیر زبان جو انسانیت کے ماضی اور حال دونوں میں یکساں محیط تھی۔ اس کی سمجھ میں آنے لگا کہ کبھی کبھار انسان کی روح کائنات کے دھارے میں ڈبکی لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسے غائب کی چیزوں کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ آخر کار کہیں تو تمام انسانیت کا ماضی، حال اور مستقبل محفوظ تھے، اور شاید اسے ہی قیافہ شناسی کہتے ہیں۔ مکتوب۔ لڑکے کے کانوں میں کرسٹل فروش کے الفاظ کی گونج سنائی دی۔ صحرا کہیں تو ریت کا سمندر تھا اور کہیں کہیں پہاڑ اس سمندر کے درمیان سے نکل آئے تھے۔ جب بھی قافلے کا سامنا کسی چٹان یا ٹیلے سے ہوتا تو قافلے کا رخ وقتی طور پر بدل جاتا۔ جب کبھی ریت بہت نرم ملتی جہاں پر جانوروں کے قدم دھسنے کا خطرہ ہوتا تو راستہ بدل کر قافلہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتا جہاں سخت زمین ملے تاکہ جانور آرام سے سفر جاری رکھ سکیں۔ کبھی کبھار قافلے کا سامنا خشک جھیل سے ہوتا جس کے اوپر خشک نمک کی تہ جمی ہوئی ہوتی۔ یہاں جانور بدک جاتے اور آگے چلنے سے انکار کر دیتے۔ ایسی صورت میں حدی بان نیچے اتر کر جانوروں کا بوجھ اتارتے اور کچھ وزن اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جھیل پار کرتے اور دوبارہ وزن جانوروں پر لاد دیتے۔ لیکن اس سب کچھ کا نتیجہ صرف ایک تھا، چاہے قافلے کو جتنی بھی چٹانوں کا سامنا ہوتا یا خشک جھیلوں سے واسطہ پڑتا، چکر لگانے کے بعد قافلہ دوبارہ واپس اسی سمت میں روانہ ہو جاتا جس طرف اس نے پہلے دن رخ کیا تھا۔ قافلے کی نظر اپنی منزل پر تھی اور وہ اپنی سمت کا تعین اس ستارے کی مدد سے کرتا تھا جو نخلستان الفیوم کے اوپر تھا۔ جب قافلے والوں کی نظر صبح کے وقت اس ستارے پر پڑتی تو انہیں یقین ہو جاتا کہ ان کا رخ اس لقودق صحرا کے بیچوں بیچ موجود پانی کھجوروں کے باغ اور ریگستان کی کڑی دھوپ میں دستیاب راحت افزا سائے کی طرف ہے۔ اگر کوئی ان سب سے بے خبر تھا تو وہ انگریز تھا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں مشغول تھا۔ لڑکے کے پاس بھی ایک کتاب تھی اور اس نے سفر کے ابتدائی ایام میں اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کی، لیکن اسے کتاب کی نسبت فطرت کا نظارہ زیادہ دلچسپ لگا۔ اگرچہ اس کا خیال تھا کہ وہ جب بھی کتاب کھولتا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی اہم انکشاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کتاب سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور اس نے حدی بان سے دوستی کر لی۔ شام کو وہ آگ کے قریب بیٹھ کر حدی بان کو اپنا مہم جوئی کے قصے سناتا اور حدی بان کی باتیں سنتا۔ میں الفیوم کے پاس رہتا تھا، ایک شام حدی بان نے اسے بتایا۔ میرے پاس اپنا باغ تھا، گھر بار اور بچے تھے، یہ سب کچھ لافانی محسوس ہوتا تھا۔ ایک سال جب فصل بہت اچھی ہوئی تو میں پورے خاندان کے ساتھ حج کے لیے مکہ گیا۔ یہ میری زندگی کی واحد غیر تکمیل شدہ خواہش تھی۔ اب مجھے زندگی سے کسی اور چیز کی تمنا نہیں تھی۔ اب اگر مجھے موت بھی آ جاتی تو میں اپنی جان جاں آفرین کے سپرد کر دیتا۔ ایک روز بہت زور کا زلزلہ آیا اور ساتھ ہی دریائے نیل طغیانی پر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح کا حادثہ شاید دوسروں کے ساتھ تو ہو سکتا تھا، لیکن میرا مقدر کاتب تقدیر نے اس قسم کی آفات سے صاف رکھا تھا۔ لیکن میرے سب باغ، گھر بار اور بچے اس بالائے ناگہانی کی نظر ہو گئے۔ میری تمام املاک دریا برباد ہو گئیں اور مجھے مجبوراً کوئی اور ذریعہ معاش تلاش کرنا پڑا، اور آج میں حدی بان ہوں۔ اس تمام حادثے سے میں نے ایک سبق سیکھا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ انسان کو اس وقت تک انجانے خوف کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں جب تک وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور اس کے حصول پر قادر ہے۔ ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم وہ کچھ کھو دیں گے جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری تقدیر اسی نے لکھی ہے جس نے ہم سے قبل آنے والے انسانوں کی تقدیر لکھی تھی۔ اگر ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں تو کوئی خوف ہمارے دل میں جگہ نہیں پا سکتا۔ حدی بان کے چہرے پر سکون تھا، اسے اپنی جائیداد اور اولاد کے جانے کا غم نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ آگ کے گرد حلقہ جماتے تو حدی بان ریت کے طوفان سے ایک دوسرے کو خبردار کرتے یا صحرا کی داستانیں ایک دوسرے کو سناتے۔ کبھی کبھار قافلے کا سامنا پر اسرار نقاب پوش اونٹ سواروں سے ہوتا۔ ان کا کام قافلے کے راستے کی نگہبانی تھا۔ وہ قافلے والوں کو رہزنوں اور ڈاکوؤں کی موجودگی سے خبردار رکھتے تھے۔ وہ جس طرح خاموشی سے صحرا میں ظاہر ہوتے تھے اسی طرح چپکے سے غائب ہو جاتے تھے۔ ان کے سیاہ لباس میں سے صرف ان کی آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ ایک رات حدی بان آگ کے الاؤ کے قریب آیا اور جہاں لڑکا اور انگریز بیٹھے ہوئے تھے اس نے انہیں بتایا
کہ افواہ ہے کہ صحرا میں 2 قبائل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے۔ یہ سن کر تینوں خاموش ہو گئے۔ لڑکے کو ایسا لگا جیسے فضا میں خوف کی لہر پھیل گئی ہو۔ ایک دفعہ پھر اسے ایسی زبان کا احساس ہوا جو الفاظ سے بے نیاز تھی، عالمگیر زبان۔ انگریز نے حدیبان سے استفسار کیا کہ کہیں وہ خطرے میں تو نہیں، صحرا میں صرف اندر آنے کا راستہ ہوتا ہے۔ حدیبان نے جواب دیا، اور جب واپس جانے کا راستہ مسدود ہو تو انسان کو آگے جانے کے لیے بہتر راستہ کی فکر ہونی چاہیے اور باقی اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کو قافلے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لڑکے نے انگریز سے کہا، قافلہ رکاوٹوں سے گزرنے کے لیے کئی چکر کاٹتا ہے، مگر اس کا رخ ہمیشہ اپنی منزل کی طرف ہی رہتا ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ کتاب کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ صحرا میں قافلہ۔ انگریز بولا۔ قافلے نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ دن تو اس سے قبل بھی خاموش ہوتے تھے، مگر اب رات کو بھی پڑاؤ پر مکمل سکوت طاری ہوتا تھا۔ پھر ایک دن سردار نے حکم دیا کہ اب پڑاؤ میں آگ روشن نہیں کی جائے گی۔ اس طرح جنگجو قبائل کو قافلے کی آمد کا علم ہونے کا خدشہ تھا۔ اب جب بھی پڑاؤ پڑتا تو جانوروں کو ایک دائرے کی صورت میں باندھ دیا جاتا اور درمیان میں انسان ہوتے تھے، اور پڑاؤ کے چاروں اطراف میں محافظ بھی تعینات کیے جاتے تھے۔ ایک رات جب چاند صحرا کی ریت پر اپنی سحر انگیز چاندنی پھینک رہا تھا، لڑکے نے انگریز کو اپنی کہانی سنائی۔ انگریز بالخصوص کرسٹل کی دکان اور قہوہ خانے کی کامیابی سے بہت متاثر ہوا۔ یہی اصول تمام امور میں کار فرما ہے۔ لڑکے کی بات ختم ہونے پر انگریز بولا، کیمیا گری کی زبان میں اسے کائنات کی روح کہا جاتا ہے۔ جب انسان دل کی گہرائیوں سے کچھ تمنا کرتا ہے تو وہ کائنات کی روح کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہی مثبت عمل ہے، اور یہ صرف انسان ہی نہیں ہے کہ جس میں روح ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے، چاہے وہ جمادات ہوں یا نباتات یا جانور ہوں، سب میں روح ہے۔ کائنات میں مسلسل ایک تغیر کار فرما ہے، کیونکہ کائنات ایک زندہ جاوید حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں روح کار فرما ہے۔ ہم بھی اس روح کا ایک جزو ہیں، شاید اس لیے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ روح ہماری بھلائی کے لیے مصروف عمل ہے۔ شاید کرسٹل کی دکان میں تم نے محسوس کیا ہوگا کہ کرسٹل تک تمہاری جد و جہد میں تمہاری معاونت کر رہے تھے۔ لڑکا چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے پہلے چاند کو دیکھا اور پھر دودھیا ریت پر نظر جماتے ہوئے بولا، میں نے صحرا کے بیچ میں قافلے کو بغور دیکھا۔ قافلے اور صحرا کی ایک ہی زبان ہے، اور اس لیے صحرا قافلے کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے، اور وہ مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ قافلے کا ہر قدم اپنے مقررہ وقت پر مقرر جگہ پر پڑتا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم ضرور نخلستان تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اس قافلے میں محض اپنی جرات مندی کے زور پر چل رہے ہوتے اور ہمیں اصل حقیقت کا علم نہ ہوتا تو شاید یہ سفر بھی بہت تکلیف دہ ہوتا۔ دونوں خاموشی سے چاند کی طرف دیکھ رہے تھے، اور یہ نشانیوں کا جادو ہے۔ لڑکا سکوت کو توڑتے ہوئے بولا، میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح حدیبان بظاہر بے نشان صحرا میں راستہ تلاش کرتے ہیں، اور کس طرح قافلے کی روح صحرا کی روح سے ہم کلام ہوتی ہے۔ مجھے بھی قافلے کا اتنی گہرائی سے مشاہدہ کرنا چاہیے، انگریز بولا، اور مجھے تمہاری کتابوں کا مطالعہ، لڑکے نے جواب دیا۔ ادب سرائے۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب کتابیں تھیں۔ ان میں پارے، نمکیات، اژدہوں اور بادشاہوں کا ذکر تھا، اور یہ سب کچھ لڑکے کے فہم سے بہت اوپر کی باتیں تھیں۔ اسے ایک چیز تمام کتب میں مماثل نظر آئی۔ سب میں ایک نظریہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز کی بنیاد ایک ہی ہے۔ ایک کتاب میں اس نے پڑھا کہ کیمیا گری کا اصل گر صرف چند سطور میں مرکوز تھا، اور یہ ایک پکھراج پر لکھی ہوئی تھی۔ اسے پکھراج کی تختی کہتے ہیں، انگریز نے اسے بتایا۔ انگریز کو خوشی ہوئی کہ بالآخر وہ بھی لڑکے کو متاثر کر سکے گا۔ اگر کیمیا گری کا علم اتنا ہی مختصر ہے تو پھر ہمیں اتنی کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکے نے استفسار کیا، تاکہ ہم ان چند سطروں کو سمجھ سکیں، انگریز نے جواب دیا، لیکن اسے خود بھی یقین نہ تھا کہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ لڑکے کو سب سے زیادہ دلچسپ کتاب وہ لگی جس میں مشہور کیمیا گروں کی کہانیاں تھیں۔ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس تلاش میں گزار دی تھیں کہ وہ دھات کو مصفا کر سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر دھات کو کئی سال تک گرم کیا جائے تو وہ اپنی انفرادی خصوصیات کو ترک کر دیتی ہے، اور نتیجتاً کائنات کی روح سامنے آ جائے گی، اور کائنات کی اس روح کی مدد سے وہ دنیا میں ہر چیز کی حقیقت جان سکیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں کائنات کی ہر شے کی ایک ہی زبان تھی۔ وہ اس دریافت کو کار عظیم کا نام دیتے تھے۔ یہ جزون مایا اور جزون ٹھوس ہے۔ کیا صرف انسان اور نشانیوں کا تجربہ کائنات کی زبان کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔
تمہیں ہر شے کو آسانی سے لینے کا خبت سوار ہے، انگریز نے تلخی سے جواب دیا، جبکہ کیمیا گری انتہائی سنجیدہ کام ہے، ہر قدم استادوں کے نقش قدم پر ہونا چاہیے۔ لڑکے نے پڑھا تھا کہ کار عظیم کے مایع حصے کو آب حیات کہتے ہیں، اور یہ ہر بیماری کا علاج ہے اور انسان کو جوان بھی رکھتا ہے، جبکہ ٹھوس حصے کو سنگ فلسفہ کہتے ہیں۔ سنگ فلسفہ اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا، انگریز نے بتایا۔ کیمیا گروں نے سالہ سال لیبارٹریوں میں صرف کیے، وہ آگ کا مشاہدہ کرتے رہے جس سے دھات کی تطہیر ہوتی تھی۔ انہوں نے آگ کے قریب اتنا وقت گزارا کہ تمام دنیاوی خواہشات سے ان کا پیچھا چھوٹ گیا۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ مادے کی صفائی کرتے کرتے وہ خود بھی تمام دنیاوی خواہشات کی علائشوں سے پاک ہو چکے تھے۔ لڑکے کو فوراً کرسٹل فروش کا خیال آیا۔ اس نے کہا تھا کہ لڑکے کے لیے کرسٹل کی صفائی ایک اچھا عمل ہے، اس طرح اس کے دل کی بھی منفی خیالات سے صفائی ہو جائے گی۔ لڑکے کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ کیمیا گری انسان اپنے ارد گرد سے سیکھ سکتا ہے، اور انگریز نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، سنگ فلسفہ کی اور بھی حیران کن خصوصیات ہیں۔ اس پتھر کا ایک ذرہ دھات کی کثیر تعداد کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ لڑکا کیمیا گری میں دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی محنت کے بعد ہر شے کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ اس نے اب تک کئی ایسے لوگوں کا ذکر پڑھا تھا جنہیں اس میں کمال حاصل تھا، ہیلویٹیس، ایلیس، فلکینلی اور گیبر۔ ان لوگوں کی کہانیاں بہت متاثر کن تھیں۔ ان میں سے ہر شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب رہا تھا۔ انہوں نے طویل سفر کیے، دانا لوگوں سے رہنمائی لی، اور سخت محنت کے بعد آب حیات اور سنگ فلسفہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جب لڑکے نے کار عظیم کے حصول کے بارے میں سوچا تو اسے کوئی واضح جواب نہ مل سکا۔ کتابوں میں چند ڈرائنگز تھیں، کوڈ ورڈ میں کچھ ہدایات اور نہ سمجھ آنے والے الفاظ کا مجموعہ۔ نہ جانے یہ لوگ اتنے مشکل پسند کیوں ہوتے ہیں، اس نے انگریز سے پوچھا، تاکہ اس کو صرف وہ لوگ سمجھ سکیں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ انگریز نے جواب دیا، اگر ہر شخص دھات کو سونے میں بدلنے کا فن سیکھ لے تو پھر سونے کی قدر و قیمت کسی عام دھات سے زیادہ نہیں رہے گی۔ جو لوگ ثابت قدمی اور لگن سے اس کی تلاش کرتے ہیں، صرف وہ لوگ کار عظیم حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، اور میں بھی اسی مقصد کے لیے اس صحرا کے بیچوں بیچ موجود ہوں۔ میں یہاں ایک کیمیا گر کی تلاش میں آیا ہوں جو ان کوڈ ورڈز کو حل کرنے میں میری رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ کتابیں کب لکھی گئی تھیں؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کئی صدیاں قبل، لیکن اس وقت تو کوئی پرنٹنگ پریس موجود نہیں تھے، لڑکا بولا۔ اس لیے ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ عام لوگ کیمیا گری کا ہنر سیکھ سکیں، تو پھر اس کی زبان اتنی مشکل کیوں رکھی گئی؟ انگریز کے پاس اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر ایک دن لڑکے نے تمام کتابیں انگریز کو واپس کر دیں۔ کیا تم نے کچھ سیکھا؟ انگریز نے پوچھا۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ کائنات کی ایک روح ہے، اور جو کوئی اس روح کو سمجھ لے گا وہ عالمگیر زبان پر دسترس حاصل کر لے گا، اور کئی کیمیا گروں نے اپنی منزل کا صحیح تعین کیا، اور وہ آب حیات اور سنگ فلسفہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سب کچھ اتنا ہی سادہ، آسان اور مختصر ہے کہ اسے محض ایک پخراج کی تختی پر لکھا جا سکتا ہے۔ انگریز کو بہت مایوسی ہوئی کہ اس کی سالوں کی محنت، طلسماتی نشانات، عجیب و غریب الفاظ اور لیبارٹریاں کچھ بھی لڑکے کو متاثر نہیں کر سکا تھا۔ اس نے سوچا کہ لڑکے کی روح بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہے، اس لیے وہ کچھ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس نے اپنی کتابیں واپس لیں اور انہیں صندوق میں بند کر دیا۔ بہتر ہے کہ میں قافلے کا نظارہ کروں، اس نے تلخی سے کہا، کیونکہ میں ان کتابوں سے کچھ سیکھنے میں ناکام رہا ہوں۔ ہر ایک کا سیکھنے کا اپنا انداز ہے، لڑکے نے اپنے آپ سے کہا۔ میرا طریقہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس کا طریقہ مجھ سے، مگر ہم دونوں کو اپنی اپنی منزل کی تلاش ہے۔ اب قافلے نے دن اور رات سفر کرنا شروع کر دیا۔ نقاب پوش بدو اب زیادہ جلدی جلدی نظر آنے لگے تھے۔ حدی بان نے لڑکے کو بتایا کہ قبائل کے درمیان جنگ طول پکڑ گئی تھی، اور اب نخلستان تک پہنچنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ جانور تھک چکے تھے اور انسان خاموش تھے۔ خاموشی رات کو اور بھی شدید ہو جاتی تھی۔ اونٹوں کی آواز، جو اس سے قبل محض ایک اونٹ کی آواز کا درجہ رکھتی تھی، اب قافلے والوں کے لیے خوف کا باعث بن جاتی تھی، کیونکہ یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہو سکتی تھی، یعنی حملے کا اعلان۔ حدی بان بظاہر جنگ سے لا تعلق لگتا تھا۔ ایک رات جب وہ دونوں کھجوریں کھا رہے تھے تو حدی بان بولا، میں زندہ ہوں۔ جب میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں تو صرف کھانے کے بارے میں سوچتا ہوں، اور جب سفر کر رہا ہوتا ہوں تو صرف سفر کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اگر مجھے لڑنا پڑ گیا تو میرے لیے آج کے دن مرنا بھی ایسا ہی ہوگا جیسے کسی اور روز۔ نہ تو مجھے اپنے ماضی سے کوئی سروکار ہے اور نہ مستقبل سے، مجھے فکر ہے تو صرف اپنے حال کی۔ اگر انسان صرف اپنے حال پر توجہ دے تو انسان بہت خوش رہ سکتا ہے۔ پھر اسے صحرا میں بھی زندگی نظر آتی ہے، اسے آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں،
اور قبائل کے درمیان لڑائی کوئی خوفناک عمل محسوس ہونے کی بجائے انسانی جبلت کا ایک عمل لگتی ہے۔ زندگی ایک جشن بن جاتی ہے، کیونکہ زندگی صرف لمحہ موجود کا ہی تو نام ہے۔ 2 رات بعد لڑکا اپنا بستر درست کر رہا تھا تو اس کی نظر اس ستارے پر پڑی جس کو دیکھ کر قافلہ اپنی سمت کا اندازہ کرتا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے افق نیچے اتر آیا ہو، کیونکہ اب اسے صحرا میں بھی ستارے نظر آنے لگے تھے۔ یہ نخلستان ہے، حدی بان بولا۔ تو پھر ہم ابھی وہاں کیوں نہیں جاتے؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیونکہ ہمیں آرام کرنا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی لڑکا بھی نیند سے جاگ گیا۔ اس کے سامنے جہاں رات کو ستارے نظر آتے تھے، وہاں کھجور کے درختوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ ہم بالآخر پہنچ ہی گئے، انگریز بولا۔ لیکن لڑکا خاموش تھا۔ وہ صحرا کی خاموشی کا عادی ہو چکا تھا اور اس کے لیے محض درختوں کا نظارہ ہی کافی تھا۔ اس کا سفر بھی بہت طویل تھا اور کسی دن یہ صبح صرف ماضی کا حصہ ہوگی، لیکن آج یہ لمحہ موجود تھا، ایک جشن، جیسا کہ حدیبان نے کہا تھا، اور وہ اس لمحہ موجود میں جینا چاہتا تھا، ماضی کی پشیمانی اور مستقبل کی فکر بھلا کر۔ اگرچہ ایک دن کھجور کے درختوں کا منظر محض ایک یادگار ہوگا، مگر اس وقت یہ علامت ہے پانی کی، راحت افزا سایہ اور جنگ سے پناہ کی۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور ایسا ہی قافلے بھی کرتے ہیں، کیمیا گر نے سوچا۔ وہ سینکڑوں انسانوں اور جانوروں کے قافلے کو نخلستان میں داخل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ لوگ آنے والوں کو چیخ چیخ کر خوشامدید کہہ رہے تھے۔ دھول کے بادل نے سورج کو ڈھانپ لیا تھا اور بچے نئے آنے والوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ کیمیا گر نے دیکھا کہ قبیلے کا سردار قافلے کے سردار سے گلے مل رہا تھا اور اس سے سفر کے حالات پوچھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیمیا گر کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اس سے قبل بھی کئی قافلوں کو آتے جاتے دیکھا، مگر صحرا ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ صحرا کی اس ریت پر شہنشاہ بھی گزرے تھے اور گدھا بھی۔ صحرائی ٹیلے ہوا کی طاقت سے اپنی توجہ تو ضرور بدلتے تھے، مگر یہ ریت ویسی کی ویسی ہی تھی جیسے وہ اپنے بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ کئی ہفتے کے تھکا دینے والے سفر اور صحرا کی یکسانیت کے بعد نخلستان کا سبزہ دیکھ کر اہل قافلہ کے چہروں پر کھلنے والی رونق اسے ہمیشہ طمانیت بخشتی تھی۔ شاید خدا نے صحرا اس لیے بنایا تھا کہ لوگ کھجور کے درخت کی قدر کریں، کیمیا گر نے سوچا۔ اسے معلوم تھا کہ اس قافلے میں ایک ایسا انسان بھی تھا جس کو اس نے کچھ راز سکھانے تھے۔ اس نے اس انسان کو کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی تجربہ کار نگاہیں یقیناً اس انسان کو فوراً پہچان لے گی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بھی اتنا ہی قابل ہوگا جیسا کہ اس سے قبل اس کے شاگرد۔ لڑکے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نخلستان جیسے کہ کبھی اس نے جغرافیے کی ایک کتاب میں دیکھا تھا، محض کھجور کے چند درختوں پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ اسپین کے کسی بھی قصبے سے زیادہ وسیع تھا۔ نخلستان میں 300 کنویں، 50,000 کھجور کے درخت اور بے شمار خیمے تھے۔ یہ تو کوئی الف لیلہ کی کہانیوں کا منظر لگتا ہے۔ برطانوی جو کیمیا گر سے ملنے کے لیے بے قرار تھا بولا۔ وہ دونوں بچوں میں گھرے ہوئے تھے جو اشتیاق سے نئے آنے والے جانوروں اور لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ مرد جاننا چاہتے تھے کہ قافلے والوں نے جنگ کا کوئی منظر دیکھا تھا یا نہیں، جبکہ عورتیں کپڑوں اور زیورات اور قیمتی پتھروں کی خریداری میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ صحرا کا سکوت اب محض ماضی کی ایک یاد تھا۔ چاروں طرف لوگوں کی آوازیں تھیں جو خوشی سے ہنس رہے تھے اور کچھ چیخ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ کسی روحانی دنیا سے یکدم زمین پر آ گئے ہوں۔ صحرا میں سفر کے دوران وہ لوگ بہت احتیاط برت رہے تھے۔ اب حدیبان نے بتایا کہ نخلستان ایک غیر متنازع علاقہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی آبادی کی اکثریت بچوں اور عورتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نخلستان پورے صحرا میں موجود تھے، مگر قبائل صرف صحرا میں لڑائی لڑتے تھے اور نخلستان کو پناہ گاہ کا درجہ حاصل تھا۔ کافی مشکل کے بعد قافلے کا سردار پورے قافلے کو جمع کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ وہ قافلے والوں کو کچھ ہدایات دینا چاہتا تھا۔ قافلے کو نخلستان میں اس وقت تک رہنا تھا جب تک قبائل کی جنگ اختتام کو نہ پہنچ جائے، کیونکہ وہ لوگ مہمان تھے، اس لیے نخلستان میں سب سے اچھی جگہ دی گئی تھی اور یہی مہمان نوازی کی روایت تھی۔ سردار نے اپنے محافظوں سمیت تمام لوگوں سے کہا کہ وہ ہتھیار جمع کروا دیں، کیونکہ دستور کے مطابق نخلستان میں ہتھیار اٹھانا منع تھا۔ لڑکے کو اس وقت حیرت ہوئی جب انگریز نے اپنے صندوق سے سونے کا پانی چڑھا ریوالور نکالا اور سردار کے متعین کردہ آدمی کو دے دیا۔ تم ریوالور کس لیے اپنے پاس رکھتے ہو؟ لڑکے نے سوال کیا۔ اس طرح مجھے لوگوں پر اعتماد رہتا ہے، انگریز نے جواب دیا۔ لڑکے کو فوراً اپنے خزانے کا خیال آ گیا۔ جوں جوں وہ اپنی خواب کی تعبیر کے نزدیک ہو رہا تھا، اتنی ہی مشکلیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ آغاز کی قسمت، جیسا کہ بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا،
کام نہیں کر رہی تھی۔ اپنے خواب کی تعبیر کی تلاش میں اسے مسلسل صبر اور ثابت قدمی کے امتحان سے گزرنا پڑ رہا تھا، اس لیے وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ جذبات میں آگے بڑھتا تو ممکن تھا کہ وہ ان نشانات اور علامات کو نہ سمجھ سکتا جو خدا نے اس کے راستے میں رکھ چھوڑے تھے۔ خدا نے انہیں میرے راستے میں رکھ دیا ہے، اسے اپنی سوچ پر حیرت ہوئی۔ اس سے قبل وہ انہیں دنیا کی چیز سمجھتا تھا، جیسا کہ غذا اور نیند یا پھر محبت یا روزگار کی تلاش۔ اس سے قبل اسے یہ خیال ہی نہ آیا کہ خدا نے اس کی زبان میں اسے ہدایت دی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بے صبری مت کرو، اس نے اپنے آپ سے کہا، جیسا کہ حدیبان نے کہا تھا، جب کھانے کا وقت ہو تو صرف کھانے پر دھیان دو، اور جب سفر کا وقت ہو تو صرف سفر کے بارے میں سوچو۔ پہلے روز تقریباً تمام لوگ سو کر تھکن اتارتے رہے، بشمول انگریز کے۔ لڑکے کو اپنے دوست سے دور جگہ ملی تھی، جہاں وہ اپنی عمر کے 5 اور لڑکوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ صحرا کے باسی تھے اور انہیں لڑکے کی داستانیں بہت دلچسپ لگی تھیں۔ لڑکا انہیں اپنی زندگی اور کرسٹل کی دکان میں حاصل ہونے والے تجربات کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس دوران انگریز اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ میں صبح سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، اس نے لڑکے کو خیمے سے باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ مجھے کیمیا گر کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد درکار ہے۔ پہلے تو وہ دونوں خود ہی کیمیا گر کو تلاش کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ کیمیا گر کا طرز رہائش نخلستان کے باقی باسیوں سے بالکل مختلف ہوگا اور اس کے خیمے میں ایک بھٹی مسلسل روشن ہوگی۔ انہوں نے ہر اس جگہ تلاش کیا جہاں ان کے خیال میں کیمیا گر ہو سکتا تھا، لیکن نخلستان ان کے اندازے سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ ہم نے پورا دن ضائع کر دیا، انگریز بولا۔ شاید ہمیں کسی سے اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے تھا، لڑکے نے تجویز دی۔ انگریز باقی لوگوں پر اپنے یہاں آنے کا اصل مقصد ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ لڑکا کیونکہ اس سے بہتر عربی بول سکتا تھا، اس لیے انگریز کا خیال تھا کہ وہ لوگوں سے کیمیا گر کے بارے میں معلوم کرے۔ لڑکا ایک عورت کے پاس گیا جو کنویں پر پانی بھرنے آئی تھی۔ صبح بخیر، میں ایک کیمیا گر کی تلاش میں ہوں جو اس نخلستان میں رہتا ہے، اس نے عورت سے کہا۔ عورت نے اسے بتایا کہ اس نے اس سے قبل کسی کیمیا گر کا ذکر نہیں سنا تھا اور جلدی سے جانے کے لیے موڑی۔ جانے سے پہلے اس نے لڑکے کو بتایا کہ اسے چاہیے کہ وہ کالے لباس میں ملبوس کسی عورت کو مخاطب نہ کرے۔ کالا لباس خاتون کے شادی شدہ ہونے کی علامت تھا اور صحرا کے دستور کے مطابق شادی شدہ خواتین سے نامحرم مردوں کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ انگریز کو بڑی مایوسی ہوئی، اسے ایسا لگا جسے اس کی تمام تر محنت رائے گاں گئی۔ لڑکا بھی افسردہ تھا، اس کا دوست اپنی منزل کی تلاش میں تھا اور وہ اس کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتا تھا۔ بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی اپنی منزل تک پہنچنے کا مصمم ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی مدد میں مصروف ہوتی ہے۔ اسے لگا کہ بوڑھے بادشاہ کا کہنا غلط تھا۔ میں نے تو اس سے قبل کبھی کیمیا گر کے بارے میں نہیں سنا اور لگتا ہے کہ یہاں کسی اور نے بھی اس کا ذکر نہیں سنا، لڑکا بولا۔ انگریز کی آنکھوں میں چمک تھی۔ بالکل ٹھیک، شاید یہاں کسی کو علم ہی نہیں کہ یہاں ایک کیمیا گر رہتا ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں لوگوں کا علاج کون کرتا ہے۔ کالے لباس میں ملبوس کئی خواتین کنویں پر آئیں، لیکن لڑکے نے انہیں مخاطب کرنے سے اجتناب کیا، باوجود انگریز کے بار بار اکسانے کے۔ آخرکار ایک مرد نظر آیا، لڑکا اس کی طرف لپکا۔ یہاں لوگوں کا علاج کون کرتا ہے؟ اللہ، مرد نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا۔ شاید تم جھاڑ پھونک کرنے والوں کی تلاش میں ہو۔ مرد نے قرآن کی چند آیات کی تلاوت کی جو لڑکے کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ ایک اور بوڑھا آدمی کنویں کی طرف آ رہا تھا۔ لڑکے نے اس سے بھی وہی سوال کیا، تمہیں ایسے شخص کی تلاش کیوں ہے؟ بوڑھے نے الٹا سوال کیا، کیونکہ میرے ایک ساتھی نے کئی ماہ تک صرف اس لیے سفر کیا ہے کہ اس شخص سے ملاقات کر سکے، لڑکے نے جواب دیا۔ اگر یہاں ایسا کوئی شخص ہے تو پھر وہ بلا شبہ بہت طاقتور شخص ہوگا، بوڑھے نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا۔ تم جنگ کے ختم ہونے کا انتظار کرو اور نخلستان کی زندگی میں دخل دینے سے اجتناب کرو، بوڑھے نے جاتے ہوئے کہا۔ انگریز خوش تھا، اسے یقین ہو گیا کہ وہ صحیح سمت میں چل رہے تھے۔ آخرکار ایک نوجوان عورت کنویں کی طرف آتی ہوئی نظر آئی جو سیاہ لباس میں ملبوس نہیں تھی۔ اس کے سر پر رومال تھا مگر اس کا چہرہ ننگا تھا۔ لڑکا اس کی طرف اس غرض سے بڑھتا تاکہ اس سے کیمیا کے بارے میں پوچھ سکے۔ جیسے ہی اس نے لڑکی کو قریب سے دیکھا، اسے ایسا لگا جیسے پوری کائنات تھم گئی ہو۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں سمندر سے زیادہ گہری تھیں۔ جیسے ہی اس نے لڑکی کو قریب سے دیکھا، اسے ایسے لگا جیسے پوری کائنات تھم گئی ہو۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں سمندر سے زیادہ گہری تھیں۔
متبسم ہونٹ کسی گلاب کی پنکھڑی سے بھی خوبصورت تھے۔ اس پر عالمگیر زبان کے سب سے اہم حصے کا آج انکشاف ہوا، وہ حصہ جسے دنیا میں موجود ہر شے سمجھ سکتی تھی، محبت، جس کا وجود انسان کے وجود سے بھی قدیم ہے اور جس کی وسعت صحرا سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو دو نظروں کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ لڑکی مسکرائی۔ یہ یقیناً ایک علامت تھی، شاید اسی علامت کی اسے اب تک تلاش تھی۔ اس کی تلاش میں وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ مارا مارا پھرا تھا، کتابوں میں سر کھپایا،